اچھا جی، اب ہم تھوڑی سی یہ بات کریں گے کہ جس سرخ گائے کی بات کی گئی ہے، اور چونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تورات شریف کے اندر موجود ہے، گنتی اور باب نمبر 19 میں، اور پھر اس سے جو یہودیوں کا جو تصور تھا، جو اس سے مستنبت کہیں، یعنی بنیادی طور پر گائے کی سرخ ہونا، اس کی قربانی، اس قربانی سے پاکیزگی کا حصول، یہاں تک کی جو بات ہے وہ چونکہ اس کے آگے بھی ہے کہ خدا کے مسکن یا اس میں داخل ہونے کے لیے انسان کو پاک ہونا چاہیے، لیکن اس سے جو استنباط کر کے مشنا میں جو تفصیل ہے، اور یہ یہودیوں کے باقی لٹریچر میں اس کو قرب قیامت، دنیا کے خاتمے سے اس کو جو جوڑا گیا آپ کو، جس کو علامات قیامت کہتے ہیں، دجال کا ظہور، مسیحا کی آمد، اس سے جو جوڑا گیا وہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہاں پر ہے۔ اب ایک چیز جو ہمارے یہاں پہ لوگ پوچھتے بھائی اس کا اسلامی لٹریچر میں، تو اسلامی لٹریچر میں سب سے پہلے تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر ہے گائیں کے ذبح کا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کی 2 قسم کی گایوں کا یا بچھڑوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ جس کی انہوں نے سامری نے جو ایک بچیا بنایا، پھر لوگ اس کی عبادت میں پڑے، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے، حضرت ہارون پیچھے اس قوم کی نگرانی پر مامور تھے، تو ایک تو وہ ہے، اس کا تقریباً 7 سے 8 مقامات پر اس العجل کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل وغیرہ میں بھی ہے کہ وہ کیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، پھر حضرت مسیح نے اس کے ساتھ کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا ہے وہاں پر سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ان کے تاریخ کا بیان کیا گیا کہ ان سے کہا گیا تھا تم ایک گائے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ اس گائے کو ذبح کرنے میں اس کے جو رنگ کی بات کی گئی تو وہاں پر صفرا کا رنگ ہے، یعنی زرد رنگ۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس بقرے کی، اس سورہ بقرہ میں جو قصہ گائے ہے، اس کا گنتی میں موجود جو گائے کا ذکر ہے، جو وہاں توبہ کے حوالے سے ذکر تھا، اس میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ایک تو ہم مسلم اس کا بھی دیکھیں گے اور مسیحیوں کا بھی ایک نقطہ نظر دیکھیں گے۔ دوسرا پھر ہم اسی جو سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر بعینہ ہی وہی واقعہ جس تفصیل کے ساتھ وہاں پر ہے، کیا وہ تورات میں، انجیل میں، سابقہ ان کے لٹریچر میں ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دینے کا جو واقعہ ہے وہ کیوں ہے، مطلب کیوں ذبح کرے بھائی، کوئی مقصد، کوئی پس منظر، اس کا کوئی پرپز بتایا گیا ہے یا نہیں، یہ دیکھیں گے ہم۔ اچھا، اس کے اندر چونکہ پہلے گائے کے ذبح کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر یہ 2 آیتوں میں ہے کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا تو اللہ نے چاہا کہ اس قاتل کا سراغ لگایا جائے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ دونوں مفسرین نے ان دونوں کو ایک ہی واقعہ، ایک ہی چیز کے طور پر بیان کیا، یعنی گائے کو ذبح کرو، اس گائے کی یہ خوبیاں ہو، یہودیوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا رنگ کس طرح ہو، گائے کیسی ہو، عمر کیا ہو، پوری تفصیل اس کا تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، قرآن کہتا ہے۔ تو اس ذبح کا مقصد کیا، اس مردے کو زندہ کرنا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ یا اس کو بالکل اینڈ میں کیوں بیان کیا، یا آخر میں ترتیب جو ہے وہ الٹ کیوں ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا، یہ کہا جائے کہ دیکھو تم نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، قاتل تم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اس طرح نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ پہلے گائے کے ذبح کا ذکر ہے، پھر یہ ہے کہ تم نے ایک انسان کو قتل کیا، ایک نفس کو، پھر تم جھگڑ پڑے، تو اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ قاتل بے نقاب ہو۔ تو اس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہے یا یہ الگ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جن مفسرین نے اس کو ایک سمجھا ہے انہوں نے ان آیات کو کیسے سمجھا ہے، اور جن مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں، ان کا کیا نقطہ، ایک تو ہم یہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اصل میں اس کے اندر جو ہم یہ دیکھیں گے تو ایک ہماری اس گفتگو کی جو ایک منفرد بات ہوگی انشاءاللہ وہ یہ ہوگی کہ اس پورے مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے بڑے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، گروہ، یعنی شیعہ اور کے مفسرین، اہل سنت کے مفسرین، اور پھر کچھ وہ مفسرین جن کو ہم شیعہ سنی دونوں میں نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں رکھتے، یعنی مسالک سے ماوراء مفسرین کو ہم دیکھیں گے، اور پھر آخر میں اس کے اندر پھر ہم اہل قرآن کے بھی دیکھیں گے، علامہ پرویز کے موقف بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم احمدیوں کا موقف بھی دیکھیں گے، یعنی چونکہ احمدی بھی قرآن کو مانتے ہیں، انہوں نے قرآن کی بڑی تفسیریں کی ہوئی ہے، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ احمدیوں کا کیا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاتے ہیں ایک مسیحی جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس پہ تمام، یعنی عربی میں ابھی تک جتنا کام تورات، انجیل، ان سب پہ وہ وہاں پر موجود ہے، مختلف سوالوں کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، جیسے آپ کے دارالافتاء وغیرہ کے ویب سائٹ سے۔ تو یہ ہے ST ٹاکلا آرگنائزیشن ORG، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ حل ہناک صلۃ بین البقرۃ الحمراء التي قدمت ذبیحہ خطیہ عدد 19 و بین سورہ بقرہ، یعنی یہ سوال یہ کیا گیا کہ بھائی جو کتاب عدد یعنی گنتی میں جو واقعہ ہے
باب نمبر 19 میں ایک سرخ گائیں کے ذبح کرنے کا، اور جو سورہ بقرہ مسلمانوں کا قرآن ہے، کیا ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہے یا نہیں؟ تو وہ جو جواب دینے والے نے جواب دیا ہے کہ نعم، ہاں، فالحادثۃ واحدۃ، واقعہ ایک ہی ہے۔ یہ مسیحی نقطۂ نظر بتا رہا ہوں میں، ابھی مسلمانوں پہ ابھی جائیں گے ہم۔ لقد کلم الرب موسیٰ وہارون لیأخذوا بقرۃ حمراء صحیحہ بلا عیب، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ پوری صفات بتائی ہے، سب کچھ ہے۔ پھر وہ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ وجاء ذکر هذه الذبیحہ فی القرآن، اور بعینہ اسی ذبیحے کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پوری انہوں نے آیت دی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَخَذَتِ السُّورَةُ اسْمَهَا، اسی واقعے سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے، اور فَتُسَمَّتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ نِسبَةً لِلْبَقَرَةِ الَّتِي قُدِّمَتْ كَذَبِيحَةٍ خَطِيَّةٍ بِغَرْضِ التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَةِ، یعنی اس بقرہ یا اس گائے کے ذبح کے حوالے سے جو گائیں پیش کی گئی تھی ذبیحہ کے طور پر، کس چیز کی ذبیحہ کے لیے؟ ان گناہوں کے لیے جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوتا ہے، اس سے طہارت کے لیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسیحیوں میں نے اس گنتی کی، اس باب نمبر 19 کی ایک اشاری تفسیر کی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ جو گائے کا پورا قصہ ہے یہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح کی قربانی سے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، گفتگو کا پچھلا حصہ سن لیجئے گا۔ یہاں پر ہم چونکہ قرآن والی اس پہ ہے تو میں نے اس لیے مسیحیوں کا ایک موقف دیا، ویسے مستشرقین کا یا اور بہت سے جو سخت مذہب پہ، اسلام پہ تنقید کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن میں جس بقرہ گائے کے ذبح کا ذکر ہو تو قرآن میں ہے ہی نہیں، ٹھیک، اب تو تورات میں ہے ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے تو تورات میں کیوں نہیں؟ بعینہ وہی واقعہ جو قرآن میں، ٹھیک ہے، یہ تو موجود ہے۔ کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلم مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا گنتی کا حوالہ دیا ہے؟ ایک تو یہ، اگر اس کا دیا ہے تو کس مفہوم میں دیا ہے، اور کسی اور جگہ سے حوالہ دیا تو وہ کیوں دیا، یہ دیکھنا ہے۔ اور جن مفسرین نے بالکل ہی اس کو چھونے کی بھی زحمت نہیں کی، وہ الگ بات ہے۔ پھر اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں دو قصے بہت مشہور ہے مسلمانوں میں، وہ دونوں قصے اسرائیلیات کے نام سے آپ لوگ سمجھتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب روایات جس کے حوالے سے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو مسیحی موقف بھی بتا دیا کہ ایک موقف ان کے یہاں پر یہ ہے کہ قرآن میں جس گائیں کو ذبح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ بعینی وہی قصہ ہے جو کتابی گنتی میں ہے، یہ ایک مسیحی موقف ہے۔ اب ہم جب اس پہ چلتے ہیں، اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کتاب تورات کا جو پہلا عربی میں مترجم ہے یہودی بہت بڑے عالم، ٹھیک ہے، سعدیہ بن جاؤن بن یوسف فیومی، ٹھیک ہے، یہ جب مسلمان دنیا پہ حکمران تھے، یہ اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم، ابھی کا نہیں، یعنی کئی سو سال پہلے کے ہے یہ۔ تو انہوں نے جو تورات کا ترجمہ کیا تھا، میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے بھی سنا ہے، دوبارہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ترجمہ اس کا کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں سے متاثر تھے۔ سعدیہ صاحب بن جاؤن نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے مر بنی اسرائیل، اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بتاؤ بِأَن يَأْتُوكَ بِبَقَرَةٍ صَفْرَاءٍ صَحِيحَةٍ، کہ ایک زرد قسم کا بالکل صحیح سالم بے عیب گائے کو آپ کے سامنے لائے۔ یہ ایک یہودی عالم کا ترجمہ ہے جس نے تورات کا عبرانی زبان سے عربی میں پہلا ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے بھی یہاں پر سرخ کی بجائے صفرا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے تو اس آیت پہ جس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے، وہ آپ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ آیتیں یہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 67، ٹھیک ہے، 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائیں ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قال موسیٰ نے کہا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد یعنی پوری آیت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 67 سے لے کر آخر تک ہے، یہ میں بلکہ یہاں سے پڑھ کے سنا ہی دیتا ہوں، تاکہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک ہی آیت سناؤں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساری آیتیں یہاں سے ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ ہمارے پاس پورا اس کا مفہوم آ جائے۔ آیت پہلی پڑھ لی، دوسری ہے وَقَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تو قوم کے لوگوں نے کہا ہے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، وہ بتائے کہ وہ گائیں کس قسم کی ہو۔ تو موسیٰ نے کہا قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ
عوان بین ذالک، تو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ گائیں جو ہے بالکل بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ بالکل بن بیاہی بچھیا، بلکہ ان دونوں کے بین اوسط عمر کی ہو، پھر جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم وہ کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، قوم کے انہوں نے کہا اچھا اللہ سے یہ بھی پوچھ کے بتاؤ کہ بھائی گائے کا رنگ کس قسم کا ہو۔ تو قال موسیٰ نے کہا انہ یقول، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ ایسے شوخ گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے کا جی خوش کر دے۔ یہ ترجمہ میں نے آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی کی تفسیر سے یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں مزید بتاؤ یار، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ گائیں کیسی ہو۔ تو ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، تو انہوں نے کہا بھائی کہ کھول کے بتاؤ کس طرح کی گائیں ہو، کیونکہ ہم پہ گائیں مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائیں تک صحیح راستہ پا لیں گے۔ قال کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ایسی گائیں ہیں جو سدائی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین کو جوتتی ہے، نہ کھیتی کو پانی دیتی۔ یہ ساری کچھ صفات وہی ہے جو کتاب گنتی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ رنگ کے حوالے سے چلو اختلاف ہے، باقی جو اس کی صفات ہے اس میں سے کچھ صفات قرآن میں اور اس قصے میں جو اس حکم میں جو طہارت کا حکم تورات شریف میں اس میں مشابہ ہے گائیں کی صفات کے حوالے سے، اور وہ صحیح سالم اور بے عیب، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے کیا کہا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، یعنی وہ اب پکار اٹھے، اب آپ ٹھیک بات لائے، غرض اب انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا اور پھر اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر قتل الزام لگانے لگے، اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے، اس لیے ہم نے کہا اس گائے کو۔ اب یہ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس بنیاد پہ کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے تو ہم نے کہا مارو اس کو، اس کے کچھ حصے، اس طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو آیت نمبر 73 تک یہ پورا قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے یہ بہت تفصیل وضاحت سے آپ کو بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ اس کو مارو اس کے بعد حصہ، جو ترجمہ بنتا ہے آیت نمبر 72 اور 73، ٹھیک، ہاں نہیں، اس سے پہلے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا 72 اور 73، یہ اور اس کا پیچھے کہ ذبح گائیں کا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے، جن لوگوں نے تعلق مانا وہ کیا کرتے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کیا کرتے۔ تو یہ تو ہے سورہ البقرہ میں جہاں پر یہ واقعہ ذکر ہے۔ گنتی سے ہم نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا ہوا ہے کہ وہاں پر اس کا کیا ذکر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ مسلم مفسرین کی طرف، ان کی تفسیروں کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امین حسن اصلاحی صاحب کا تفسیر سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس آیت کا، ان آیات کا کیا مفہوم لیا ہے۔ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں سب سے پہلے آیت کا ترجمہ انہوں نے دیا ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ یہود کے نقض عہد کی دوسری مثال بیان ہو رہی ہے، اور اس مثال کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک ہی بات کو دو حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس امر کو واضح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت شروع سے ہی شریعت الہی کے قبول کرنے کے معاملے میں کیسی ہیلہ جو اور فرار پسندانہ رہی، اور اس کے دوسرے حصے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہزار ہیلہ و حجت کے بعد جب وہ کسی بات کو قبول بھی کر لیتے رہے ہیں تو اس کی تعمیل بھی صحیح طریقے پر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس حکم سے گریز کی راہیں تلاش کرتے تھے۔ اب ہم اس میں آپ کو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ امین حسن اصلاحی صاحب وہ عام طور پر بائبل وغیرہ میں کوئی اس طرح کا قصہ واقعہ ہو تو اس کو بھی وہ بیان کر دیا کرتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے قسامہ کا ایک واقعہ منتخب کیا ہے۔ قرآن مجید کے اشارات سے واقعے کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص قتل ہو گیا جس کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت کے قانون کے مطابق اس علاقے کے لوگوں کو جہاں قتل ہوا تھا یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے کی قربانی کر کے اس پر قسمیں کھائے۔ ان لوگوں نے اول تو اس حکم کو ماننے میں ہی لیت العل کیے،
گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی، وغیرہ وغیرہ، لیکن بہزار وقت کسی طرح گائیں ذبح کی بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ قسم جھوٹی کھائی۔ یہ محترم امین احسن اصلاحی صاحب۔ اس کے بعد اصلاحی صاحب نے یہاں پر کتاب استثناء باب نمبر 21 آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے، یہ تورات کا کتاب استثناء ہے، ٹھیک ہے، باب نمبر 21۔ اب اس باب نمبر 21 میں جو موجود ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ڈائریکٹ تورات سے ہی، اصلاحی صاحب نے بھی اس کو دیا لیکن میں تورات سے ہی پڑھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر اس ملک میں جسے خداوند خدا تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور تیرے قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلے کو ناپیں، ٹھیک ہے، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچھیا لے جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جھوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچھیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں، اور وہاں اس وادی میں اس بچے کی گردن توڑ دیں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہے نزدیک آئے، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمے کا فیصلہ ہوا کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچے کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئے اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، سو اے خداوند اپنی قوم اسرائیل کو جسے تو نے چھڑایا ہے معاف کر، اور بے گناہ کے خون کو اپنی قوم اسرائیل کی ذمہ نہ لگا، تب وہ خون ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب اس میں جو ہے واقعی جو قرآن میں ہے اس طرح تو نہیں بیان ہے نا، ظاہر سے یہاں ایک قانون بیان کیا گیا۔ اصلاحی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کا قتل ہوا تھا تو اس قاتل کا سراغ لگانے کے لیے قرآن نے جس واقعے کا بیان کیا ہے وہ قانون قسامہ کا ذکر تھا، یعنی یہود میں جو قانون قسامہ نے جو طریقہ بتایا گیا تھا اس طریقے کو دیکھتے ہوئے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں جو آیت، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بعینہ ہی یہی ایک واقعہ تھا، اس کے لیے مردے کو زندہ کیا گیا، زندہ کرنے کے لیے گائے گیا، قرآن میں ہے ہی نہیں، وہاں پر صرف قانون بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اصلاحی صاحب نے اس پورے کو لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ اس شروع میں انہوں نے جو تفسیرہ کیا میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے قسامہ کے ایک واقعے کو منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے اشارات سے واقعے کی صورت یہ معلوم ہوتی۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ تورات کے اندر بعینہ ہی یہی بات کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ آگے جو آیا ہے کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس پہ اصلاحی صاحب کا تفسیرہ پہلے سن لیجئے، وہ لکھتے ہیں اس کو اس کے بعد سے مارو، آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں عام طور پر اہل تعویل نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا چھوا دو جس سے وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اگرچہ یہ مطلب لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کوئی بات بعید بھی نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کو مفسرین جمہور نے تمام نے یہ لے لیا تو ٹھیک ہے، اس میں نہ ماننے کی، کیونکہ اصلاحی صاحب خرق عادت واقعات کو معجزات کو ظاہر بات وہ مانتے ہیں، یعنی اصلاحی صاحب کا تعلق اس گروپ سے نہیں ہے قرآن کے تفسیر مفسرین کے جو سائنسی بنیاد پر یا عقلی بنیاد پر معجزات یا خارق عادت چیزوں کا انکار کرے وہ اس کو مانتے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اس گائے کے حصے کو ماننے سے وہ زندہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ مطلب لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کوئی بات بھی بعید نہیں، لیکن قسامہ کے تعلق سے کبھی کبھی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ قسم لینے کی طرف اشارہ ہو، یعنی مقتول پر قربان کی ہوئی گائے کا خون چھڑکو اور آس پاس والوں سے قسم لے لو، ذہن میں آ رہا ہے، اس پہ خون چھڑکو پھر آس پاس والوں سے قسم لے لو۔ واقعے کی تفصیل کی بجائے اس کی طرف صرف اشارہ اس لیے کافی سمجھا گیا ہو کہ یہاں مقصود واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے ایک واقعے کو صرف جتا دینا تھا۔ یہ مطلب لینے کی صورت میں، اب یہ تو نہیں ہوا نا کہ آپ نے گائے کے ایک ٹکڑا مارا اور وہ زندہ ہوا، تو کہتے ہیں یہ مطلب لینے کی صورت میں
کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کا ٹکڑا بنی اسرائیل کی اس بات کا جواب ہوگا جو انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم سن کر کہی تھی کہ اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، یعنی تمہارے نزدیک تو یہ حکم ایک مذاق ہے، لیکن اگر تم اس پر اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ عمل کرو اور اس قربانی اور قسم میں ایمانداری برتو تو ہی راستہ ہے قاتلوں کے سراغ لگانے اور ان سے قصاص لینے کا، جس میں سب کے لیے زندگی ہے۔ یحیی الموتیٰ، یہ بات کہ قصاص میں سب کے لیے زندگی ہے قرآن مجید میں واضح طور پر ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قَصَاصٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 179، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ تورات میں بھی ایک قتل کو سب کا قتل اور ایک کے قصاص کو سب کی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس حکم کا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے، اس کا اصلاحی صاحب نے وہ آیت پیش کی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 جس میں یہ بات ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر قانون قصاص کا یہ فلسفہ واضح تھا کہ قصاص نہ لینے میں سب کی موت ہے اور قصاص لینے میں سب کی زندگی ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ کا تعلق اس صورت میں جملہ معترضہ سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نشانیاں دکھا رہا ہے، جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس میں سے کوئی چیز بھی ڈکی چھپی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ظاہر ہو کے رہے گی۔ یہ اشارہ ان باتوں کی طرف ہوگا جن کو یہود نے چھپانے کی کوشش کی اور جن کو چھپانے کے لیے دین میں طرح طرح کی تحریفیں کی، لیکن اب وہ قرآن اور حضرت کے ذریعے سے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی تھی کہ خدا سے کسی بات کو چھپانے کی کوشش ایک بے سود کوشش ہے، وہ ایک دن سارے رازوں سے پردہ اٹھا دے گا۔ تو یہ امین حسن اصلاحی صاحب ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو ذبح بقر کا ذکر ہے اس کا بعینی ہی واقع نہیں ہے، لیکن تورات میں جو قسامہ کا یعنی قسم لینے کا جو، اور یہ آپ کے مسلمانوں کے فقہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کہیں پر مجرم کا پتہ نہیں لگ رہا تو قسم کا پورا ایک طریقہ ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ جو قانون شریعت ہے تورات کا، قسامہ کا جو قانون ہے، وہ جو شریعت بیان ہے، قانون بیان ہے، قرآن نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو واقع ہوا تھا گائے کے ذبح کا تو یہ قسامہ تھا، یعنی قسم اٹھانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہ جو عام طور پر مشہور ہے یا جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کے مقتول کو مارنا تھا، اس سے مقتول نے زندہ ہو کے نام بتایا پھر وہ مر گیا، ابھی ہم بتائیں گے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اصلاحی صاحب اس مقتول کے اوپر مار کے زندہ ہونے کا انکار عقل کی بنیاد پہ یا سائنس کی بنیاد پہ نہیں کر رہا کہ یہ کیسے ہو گیا، جو لوگوں نے کیے وہ تو اس کو بنیاد نہیں بناتے نا، جس میں نے آپ کو بتایا وہ بنیاد بنا رہے ہیں کہ تورات میں قسامہ کا قانون ذکر ہے اور قرآن میں یہ بیان ہے، تو ان کا اشارہ اس طرف ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ اگر ہم یہ بھی لے لیں کہ مقتول کو وہ ٹکڑا مار کے زندہ کیا گیا تو کہتے اس کے ماننے میں کوئی قباحت یا کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ہم اپنے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم، مفکر، دانشور اور عہد جدیدیت کے ایک بہت بڑے نام محترم حضرت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتے ہیں۔ سر سید صاحب کی تفسیر ہے تفسیر القرآن وہو الہدی والفرقان، ٹھیک ہے، یہ مکمل تفسیر تو نہیں لکھ سکے لیکن غالباً سورہ بنی اسرائیل تک ہے، میرے پاس جلد اول دوم سوم کا مجموعہ ہے فاتحہ سے آراف، ٹھیک ہے۔ اب سر سید کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی سائنسی تفسیر کے قائل تھے، یعنی ٹھیک ہے، یعنی معجزات اور اس طرح کی آیتوں کی جنات، یہ وہ جو سارا اعتراضات ہے اس کی وہ ایسی تعبیر تشریح کرتے تھے کہ جو ایک ایسے بندے کو سمجھ میں آئے جو ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اس بنیاد پہ، وہی تجربے میں مشاہدے میں نہ آنے والی چیزیں اس طرح۔ خیر، اب سر سید صاحب لکھتے ہیں اس واقعے پر، سر سید کی اس تفسیر میں جلد نمبر 1، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 100 پہ ہے یہ، تذبح البقرہ۔ سر سید نے کیا لکھا ہے سنیے، یہ قصہ توریت میں بھی ہے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے نیچے حاشیے میں دیا، لیکن چونکہ یہ بہت پرانی سی اشاعت ہے اور یہ اب تفسیر دستیاب بھی نہیں ہے غالباً، تو اللہ کرے کوئی صاحب خیر توجہ دے کہ اس کو چھپوائے، ٹھیک ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو علمی محض تاریخ کا حصہ بنتی ہے، لیکن وہ ایک استفادہ بھی اور ایک تاریخی تناظر کے لیے ان کو محفوظ رکھنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اس میں لکھی ہوئی چیزیں صحیح ہے غلط ہے، آپ کو اتفاق نہیں ہے، ہمارا اپنا بھی ارادہ ہے ابھی کبھی کوئی ایسا کوئی گنجائش ملے مالی لحاظ سے تو ہم خود اس کو بہتر کر کے خوبصورت کر کے کمپوز کر کے چھپائی، بہت پرانی اشاعت ہے۔ خیر، سر سید لکھتے ہیں کہ یہ قصہ توریت میں بھی ہے، مگر اس میں بنی اسرائیل کا موسیٰ سے اس کا عطا پتہ پوچھنا مذکور نہیں ہے، اور اس کے ذبح کے بعد جو قصہ توریت میں ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔
ذبح کے بعد جو قصہ توریت میں ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ بہرحال اتنی بات کہ خدا نے ایک بیل کے ذبح کرنے کا حکم دیا، قرآن اور توریت دونوں میں موجود ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ تورات میں دو جگہوں پر آپ کو بتا دیا، ایک تو استثناء میں جو بھی ہم نے اصلاحی صاحب نے جس سے استدلال کیا، ایک وہ سرخ گائیں جو پورا ایک پاکیزگی کا طریقہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن سر سید میرے خیال سے ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں موجود، بقرہ بالتحریک و معطا، گائیں اور بیل دونوں پر بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے یہ الفاظ کے لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث صاف اس کے بیل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کے تمام الفاظ سے اور ان پتوں اور نشانیوں سے جو بتائے گئے ہیں مصنف صاف پایا جاتا ہے کہ وہ بیل بت پرستوں یا کافروں کے طریقے پر بطور سانڈ کے چھوڑا ہوا تھا۔ یہ بہت اہم ہے، مفسرین جو اس کو لے کر آتے جس مفہوم میں پس منظر میں جس واقعات کے ساتھ وہ ہم واقعاتی بیان کریں گے، سر سید اس کو بالکل اس الگ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ بت پرستوں یا کافروں کے طریقے پر بطور سانڈ چھوڑا ہوا تھا؟ تفسیر کبیر میں بھی مسلمہ کی تفسیر ای وحشیۃ مرسلۃ من الحوث لکھی ہے، تو ٹھیک چھوٹے ہوئے سانڈ کی ہے، اور اسی کے ذبح کر ڈالنے کا موسیٰ نے حکم دیا تھا، اور بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ وہ ذبح ہونے سے بچ جاوے، اسی لیے اس کے اتے پتے پوچھتے تھے۔ بس اس قصے میں کوئی عجوبہ بات نہیں ہے، عجوبہ ٹھیک ہے، جس بچڑے کو بنی اسرائیل نے پوجا تھا اس کا معدوم کرنا، اور جس بیل کو بطور سانڈ کے چھوڑا تھا کہ وہ بھی ایک قسم کی پرستی سے اس کو ذبح کر ڈالنا، اس شرک و کفر کے مٹانے کے لیے تھا۔ ہمارے مفسرین نے بلا شبہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھا ہے کہ یہ قصہ اگلی آیت وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے متعلق ہے، اور پہلی آیت کو خدا نے پیچھے کر دیا ہے۔ سر سید کہتے ہیں مفسرین کی غلطی ہے۔ اب بھائی آپ نے تو یہ تو بتا دیا کہ گائیں کو کیوں، یعنی ان کے خیال یہ کہ وہ جو بت پرستی گاؤ پرستی کی جو بیماری تھی، ایک تو اس کو مٹانا تھا، اور دوسرا جو بقرہ یہاں کہہ کر کا یہ کوئی خاص کوئی بیل ہی تھا جس کو حضرت موسیٰ نے ذبح کروانا تھا تاکہ ان کے دلوں سے وہ ایک اس کی تقدیس اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اور یہ مفسرین نے یہ وجہ لکھی، لیکن ابھی ہم سر سید سے بات کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے وہ سر سید کہتے ہیں کہ اس ذبح بقر کا قتل نفس سے تعلق نہیں ہے، مفسرین نے غلطی کی۔ اصلاحی صاحب نے بھی یہ بات کی، لیکن ان کو اس عجوبہ ہونے کا جس انکار نہیں کیا، ان کے انکار کی کیا وجہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد سر سید لکھتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس قصے کو پہلے قصے سے کچھ تعلق نہیں ہے، بیل کے ذبح کرنے کا قصہ ختم ہو چکا۔ یہ دوسرا قصہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا اور قاتل معلوم نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سب لوگ موجود ہیں، اور سب لوگ جو موجود ہیں اور انہی میں قاتل بھی ہے، مقتول کے اعضاء سے مقتول کو ماریں، جو لوگ در حقیقت قاتل نہیں وہ بسبب یقین اپنی بے جرمی کے ایسا کرنے میں کچھ خوف نہ کریں گے، مگر اصلی قاتل بسبب خوف اپنے جرم کے جواز دیر فطرت انسان کے دل میں اور بالتخصیص جہالت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنے کا وہ اسی وقت معلوم ہو جاوے گا، اور وہی نشانیاں جو خدا نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے لوگوں کو دکھاوے گا۔ اس قسم کے حیلوں سے اس زمانے میں بہت سے چور معلوم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آگے ہم اہل قرآن اور ان کو دیکھیں گے تو وہاں یہ بات زیادہ واضح ہوگی جو سر سید صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بسبب خوف اپنے جرم کے ایسا کام جو دوسرے لوگ بلا خوف بتقویت اپنی بے جرمی کے کرتے ہیں نہیں کر سکتے، پس یہ تدبیر قاتل کے معلوم کرنے کی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ذبح کا قصہ ختم ہو گیا، یہ دوسرا قصہ ہے، مارا گیا، قاتل معلوم نہیں تھا، اللہ نے موسیٰ کے دل میں بات ڈال دی کہ جو موجود ہے انہی میں قاتل بھی ہے، لہٰذا مقتول کے اعضاء سے، یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر یہ بالکل چونکہ واقعہ دوسرا ہی مان رہے، پہلے واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں مانتے، تو یہ بھائی مقتول کو کیا مارنا ہے یا قاتل کو کیا مارنا ہے، وہ کہہ رہے ایک تدبیر تھی، ایک طریقہ تھا لوگوں کو نفسیاتی طور پر دباؤ میں لانے کا کہ مقتول کے اعضاء سے مقتول کو ماریں، ٹھیک ہے، مقتول کے اعضاء سے مقتول کو ماریں۔ اب آگے لکھتے ہیں ہمارے مفسرین نے ان آیتوں کی یہ تفسیر کی ہے کہ پہلا اور پچھلا ایک ہی قصہ ہے، اور پچھلی آیت میں جو بیان ہوا ہے وہ باعتبار وقوع کے مقدم ہے،
اور قصہ یوں قرار دیا کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص قتل کیا تھا، اس کا قاتل معلوم کرنے کو خدا نے ایک بیل کے ذبح کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اس مذبوح بیل کے اعضاء سے مقتول کو مارو۔ ان کے مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کو بتلایا۔ آگے سر سید صاحب لکھتے ہیں مگر اس تفسیر متعدد نقصان ہے۔ اول تو پچھلی آیتوں کو مقدم قرار دینے اور دونوں قصوں کو ایک کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کے معنی جب مربوط ہوتے ہیں جب اس کے پہلے جملے فاحیاہ اللہ مقدر مانا جائے، یعنی یہ مانا جائے بھئی اللہ نے اس کو زندہ کیا، جبکہ ایسا نہیں ہے تو کہتے ہیں ماننا پڑے گا مقدر۔ اور ایسے جملے کو جو خارج از عقل اور خلاف عادت باری تعالیٰ ہے اپنی طرف سے بغیر موجود ہونے کسی یقین یا اشارہ ہے صریح کے مقدر ماننا عبارت قرآن میں اضافہ کرنا ہے۔ تیسرے یہ کہ باوجود اس اضافہ کے یہ ماننا پڑے گا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ سے مراد احیاء اموات بروز بعث و نشر ہے، اور اس جگہ بعث و نشر کے حال کے بیان کرنے کا کوئی محل و موقع نہیں ہے اور نہ کوئی مباحثہ بعث و نشر کی بات ہے، جو سیدھے سادے صاف معنی آیتوں کے ہم نے بیان کیے اور جن میں نہ آیتوں کی ترتیب الٹنی پڑتی ہے، نہ کسی جملہ خلاف از عقل و بغیر سند نقل کر کے اپنی طرف سے بڑھانے کی حاجت ہوتی ہے، اور جو صاف طور پر قرآن سے پائے جاتے ہیں شاید اس کی نسبت بھی بعض لوگ کچھ شبہ کریں گے۔ اول تو یہ کہیں گے کہ اضربوہ میں ضمیر مذکر ہے، ہو مذکر ضمیر یعنی مذکر کے لیے آتا ہے، اور ببعضھا میں ضمیر مؤنث کی، اور دونوں کا مرجع ہم نے مقتول کو ٹھہرایا بھائی۔ مگر یہ اعتراض کسی طرح سے، یہ باقی مفسرین نے بھی اس مسئلے پہ الجھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک مذکر اور مؤنث، تو سر سید کہتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس آیت سے پہلے وہ اس قتل تو نفسن سے واقعی ہے، اور ببعضھا کی ضمیر نفس کی جانب راجی ہے، اور نفس مؤنث ہے اور اس کے لیے مؤنث ہی کی ضمیر ہونی چاہیے۔ اضربوہ کی ضمیر کو بھی تمام مفسرین نفس کی طرف راجی کی ہے، اس کو مارو، کس کو مانا تو اس نفس کو مارو۔ اب مگر باعتبار شخص مقتول کے اس کا مذکر لانا جائز، یعنی بطور لفظ یعنی نفس بطور اگر مرجع ہو نا کہ اس نفس کو مارو، تو نفس سے لفظ بطور لفظ اس کو مرجع مانے تو پھر مؤنث ضمیر ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک جگہ اس کو بطور نفس یعنی اس لفظ کی طرف اشارہ کیا، دوسری طرف اس شخص کی طرف یعنی وہ نفس بمعنی شخص، تو اس صورت میں کہتے ہیں مذکر اور مؤنث کی ضمیروں کو یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی لفظ نفس کی طرف راجی کیا جائے تو مؤنث لانا پڑے گا، اس شخص مقتول کی طرف اشارہ کیا تو مذکر، کیونکہ وہ مذکر تھا، وہ آدمی تھا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے کہ الہاء فی قول تعالی فاضربوہ ضمیر وهو اما ان يرجع الى النفس وحينئذ يكون التذكير على تاويل الشخص والانسان واما الى القتيل وهو الذي دل عليه۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا باقی مفسرین نے بھی یہ توجیہ دی ہے۔ دوسرا یہ شبہ کریں گے کہ یحیی اور موتیٰ کے لفظ کے ہم نے وہ معنی نہیں لیے جو صریح ان لفظوں سے پائے جاتے ہیں، مگر یہ اعتراض بھی صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ان لفظوں کے وہی معنی لیے جن معنوں میں خود خدا نے ان لفظوں کو استعمال کیا، جہاں فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پیچھے وہ جو آیت ہے، یعنی تم مردہ یعنی معدوم یا غیر موجود یا نامعلوم تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ یعنی مخلوق یا موجود یا ظاہر کیا۔ بس اسی دلیل سے ہم نے یہاں سے یحیی اور موتیٰ کے یہی لیے ہے کہ نامعلوم قاتل معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، موتیٰ مرے ہو سے کیا مراد ہے؟ نامعلوم قاتل کا معلوم ہونا، اور ان معنوں کے صحیح ہونے پر خود اسی مقام میں خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اوپر کی آیت میں لفظ واللہ مخرج آیا ہے، اسی کے مقابل اس آیت میں یحیی اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اوپر کی آیت میں تکتمون کا لفظ آیا ہے، اسی کے مقابل میں اس آیت میں موتیٰ کا لفظ۔ اب یہ جو اوپر جو آیت بتا رہے ہیں نا، وہ پیچھے جو سورہ آیت نمبر غالباً 39 قصہ آدم سے پہلی والی آیت کہ اللہ نے کہا کہ تم فاحیاکم ثم یمیتکم، اللہ نے یاد کرو جب تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ دونوں کو ملا کے بتانے جا رہے ہیں کہ احیاء اور اموات کا معنی یہ بنتا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ بس اعلانیہ ثابت ہے یحیی اللہ سے ظاہر ہونا قاتل کا، اور موتیٰ سے نامعلوم یا غیر ظاہر ہونا قاتل کا مراد ہے، نہ مقتول کا زندہ ہونا، یعنی یہ نہیں کہ مقتول زندہ ہو گیا بلکہ وہ معاملہ زندہ ہو گیا، قاتل زندہ ہو گیا، اس کو معاملے کو زندہ کیا، اس کو پکڑا دیا۔ خدا اپنی قدرت اور اپنی حکمت کو انہی باتوں میں جو انسان روزمرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ظاہر کرتا ہے، مگر انسان کا خیال اس پر قناعت نہیں کرتا، وہ دور ازکار باتوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا شبہ لوگ کریں گے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کہ قبل ہم کو یہ جملہ کہ فاظہرہ اللہ مقدر ماننا پڑے گا، مگر یہ جملہ نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قرآن، یعنی پیچھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مفسرین کی تفسیر کو مانیں تو اس میں یہ ماننا پڑے گا بھئی اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا، یہ مقدر ماننا پڑے گا۔
تو سر سعید صاحب کہہ رہے ہیں بھائی مجھے بھی لوگ کہیں گے بھائی جو تم لے رہے ہو اس کے اندر بھی یہ ماننا پڑے گا نا کہ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، تو کہتے ہیں بھائی یہ مقدر ماننے میں کوئی نہ یہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قرآن ہے، جبکہ پہلی والی بات وہ کہتے ہیں خلاف عقل بھی ہے خلاف قرآن بھی، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ قیامت میں ہی جا کے ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا، ورنہ خلاف سیاق کلام خدا، یعنی تین باتیں میں جو مقدر ماننا ہوں سر سعید کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا، کس کو؟ اس چھپے ہوئے معاملے کو، جو معاملہ تم نے دبا دی اس کو اللہ ظاہر کرے گا، کہہ رہے یہ میں اچھا قرآن میں جو مقدر ماننا نہیں کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جو صاحبان علم میں جو اس تفسیر ان سے واقف وہ تو معلوم ہی ہے، جو اس چیز کو نہیں جانتے تو ان کو بھی یہ ہے کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی جہاں پر عبارت میں ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر یہ عبارت مقدر ہے، پوشیدہ ہے، اور یہ کلام میں ہوتا ہے، یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں پر کس چیز کو مقدر مانا جائے، خیر یہ الگ بات ہے۔ یہاں سر سعید کہہ رہے کہ میں نے جو مقدر مانا ہے یہاں پر یہ یعنی مقدر سے مراد کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر یہ جملہ یا یہ لفظ پوشیدہ ہے، یعنی وہ یا تو اس لیے بیان نہیں کرتا ہے کہ بالکل واضح ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو کہا کہ یہاں پر پہلے حساب سے مفسرین کو ماننا پڑے گا کہ یحیی اللہ الموتیٰ فاحیاہ اللہ، کہ اللہ نے اس کو زندہ کیا، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے جو اس کا مفہوم کیا کہ وہ چھپا ہوا معاملہ، مرا ہوا معاملہ، نامعلوم کر دیا تھا قاتل کو، معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس کو اب پتہ کرنا ہے، تو یہ کہہ رہے کہ اس صورت میں ہم نے یہ لیا تھا کہ اللہ اس معاملے کو زندہ کرے گا، اس قاتل کا سراغ لگا کے دے گا، تو اس میں کہہ رہے ہم نے ایک پوشیدہ عبارت ہمیں ماننی پڑے گی، فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ ماننا پڑے گا۔ تو کہہ رہے کہ یہ جو اظہرہ اللہ ہم عبارت محذوف نکال رہے یہ نہ خلاف عقل ہے، نہ خلاف قرآن ہے، نہ خلاف سیاق کلام خدا، یعنی جس کانٹیکس میں یہ بات ہے اس کے حساب سے بھی بات ہماری بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے واللہ مخرجن، برخلاف اس پہلے جملے کے کہ وہ نہ زمین کا ہے نہ آسمان کا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ بہت میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر سعید صاحب ہمارے بہت ہی قابل احترام ہے، میرے لیے تو ہے، سب ہر صاحب علم شخص جس سے کتابی تعبیر، تفسیر، تشریح، رائے سے آپ کو 1000 ڈگری کا اختلاف ہو، لیکن علم کی قدر صاحب علم کی قدر ہم کرتے، تو یہ ہو گیا سر سعید کا۔ اب ہم اہل قرآن کی تفسیر سے دیکھتے ہیں۔ اہل قرآن عام طور پر وہ اصول، مبادی وغیرہ حسبت ہے، بہت سی چیزیں فہم دین میں وہ سر سعید ہی اس کے بانی ہے ہمارے بر صغیر میں جو اہل قرآن کی تحریک ہے نا، تو ہم یہ دیکھیں گے اہل قرآن کا موقف بھی اس عنایت کے حوالے سے، پھر ایک اور قرآنی سے مفکر پرویز صاحب کو بھی دیکھیں گے، پھر ہم کچھ روایت ایک دو اور مفسرین کو دیکھنے کے بعد پھر ہم چلیں گے اہل تشیع کی تفاسیر کی طرف، اور آخر میں پھر ہم نے احمدیوں کی تفاسیر کی طرف جانے۔ تو پرویز آپ نے سر سعید صاحب کو اور اصلاحی صاحب کو کا موقف ملاحظہ فرما لیا۔ اب اہل قرآن کا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا موقف سر سید احمد خان کے کافی قریب ہے یا ان سے مشابہ ہے۔ ان کا جو ان کی تفسیر ہے ہمارے ہاں فرقہ اہل قرآن کی، وہ 4 جلدوں میں ہے لیکن مکمل نہیں ہے، سورہ رعد تک ہے، اس کے بعد پھر وہ تفسیر نہیں لکھی گئی۔ تو اس میں انہوں نے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 63، یہاں پر معبود بنائے ہوئے بچڑے کو ذبح کر دو، یہ ہیڈنگ باندھی ہے، اور اس کا تو لکھتے ہیں کہ پیچھے 2/51 یعنی آیت 51 میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ پوجا خواہ کسی کی ہو اور خواہ کسی بھی انداز یا طور طریقے کے حامل ہو، اس میں بنیادی عقیدہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ اسے حاجت روا اور مشکل کشا مانا جاتا ہے۔ چنانچہ اس چیز کا عملی ثبوت منظر عام پر لانے کے لیے تمہارا ٹھہرایا ہوا حاجت روا اور مشکل کشا یعنی بچھڑا، ناچیز بچھڑا جب اپنے گلے کو چھری سے نہیں بچا سکتا تو تمہاری دستگیری اور مشکل کشائی کیا کر سکے گا، اس لیے اسے ذبح کرنے کا حکم نافذ فرمائے۔ اس کا انہوں نے آیتیں دی ہے، اس کا انہوں نے اپنا مفہوم اور ترجمہ بیان کیا ہے، ترجمہ، اور اس کا تو لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بقرہ کا لفظ قابل غور ہے، غور طلب ہے، جس کا معنی عامت المفسرین نے گائے کے لے کر یہ تأثر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی ایک گائے ذبح کر ڈالو۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نوع کس طرح معبود ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو چھری سے نہیں بچا سکتی۔ یہ جواب یہاں اس لیے فٹ نہیں آتا کہ کسی ایک گائے کے ذبح کا حکم اخذ کرنے والے کسی گائے کے بچھڑے کو سامری کا معبود نہیں ٹھہراتے،
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے قوم سے زیورات لے کر سونے چاندی کا بچھڑا بنایا اور اسے اندر سے خالی رکھا تھا۔ جناب جبریل کی گھوڑی کے پاؤں تلے کی مٹی اس کے اندر ڈالی تو اس کی برکت سے وہ بچھڑے کسی آواز نکالنے لگ گیا تھا۔ ان امور کی وضاحت اپنے مقام پر آگے آئے گی۔ افسوس ہے کہ روایتی تفاسیر میں اتنی فراست بھی موجود نہیں کہ پہلے تو حضرت جبریل کو پروں والا فرشتہ ٹھہراتی ہے اور پھر انہیں گھوڑی پر سوار کرتی ہے۔ کیا کسی پروں والے کو سفر کے لیے چارپائے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یا للعجب، چونکہ یہ ان چیزوں کو اس عامت المسلمین کے جو مفہوم ہے اس میں یہ لوگ نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ بات کی۔ یعنی ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جس بچڑے کو یا جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کے اندر جو تقدیس بقر کا یا گائے کی تقدیس کا جو ایک عقیدہ یا ایک جو تصور ان کے اندر موجود تھا اس کو زائل کیا جائے۔ پھر آگے یہ جو گائے کی جو خصوصیات بیان کی گئی تھی کہ وہ نہ اس سے حل کا کام لیا گیا ہو، نہ اس کے ذریعے پانی کہیں پر دلوایا گیا ہو، صحیح سالم ہو، کوئی عیب نہ ہو، تو اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل نے اپنے دیوتا کے نشانات بتدریج دریافت کیے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کے سب نشانات بتا دیے تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق۔ یہ الفاظ اس امر کی دلیل جلیل ہے کہ جس العجل کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، یکے بعد دیگرے اسی کے نشانات پوچھے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب نشان ٹھیک ٹھیک بتا دیے گئے تو بنی اسرائیل نے خود اقرار کیا کہ اب آپ نے پورے نشانات بتا دیے ہیں۔ غور فرمائیے گا کہ زیورات سے سنگارنا اور اسے حل اور کنویں وغیرہ کی مشقت سے آزاد رکھنا، یہ سب کچھ خود ٹھہرائے ہوئے معبود کی نشانات ہیں، کسی عام گائے کے نہیں۔ اگر یہاں کوئی عام گائے مراد ہوتی تو اس کے نشانات پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اب چونکہ اگلی جو آیت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تکتمون کہ تم نے بندے کا قتل تم سے ہوا پھر اس میں تم جھگڑے، تو پھر اس میں کے بارے میں بھی ان کا موقف یہ ہے کہ بالکل الگ واقعہ ہے، پچھلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لکھتے ہیں اس سے اگلی آیت مجیدہ میں بنی اسرائیل کے ایک وہ اور واقعے کی خبر دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، لیکن چونکہ موقع کا گواہ کوئی نہیں تھا اس لیے قاتلوں ہی نے دوسرے بے گناہوں پر قتل کا الزام دھرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں جب کہ موقع کا کوئی گواہ موجود نہ ہو تو وقوعہ کا صحیح سراغ لگانے کے لیے حضرت موسیٰ سلام علیہ کے ذریعے کامیاب ترکیب کی وضاحت فرمائی ہے، جس سے قاتل کا 100% صحیح سراغ مل جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو پیش کرنے کے بعد اس کے اندر جو بہت جس سے جو استدلال ہے تمام مفسرین کا کہ ہم نے کہا کہ اس کو مارو، اس کا بعض حصہ، اور اس سے پھر وہ بندہ زندہ ہوا، پھر اس نے بتایا، تو اس کے بارے میں اہل قرآن کا موقف یہ ہے اضربوہ ببعضھا، ان الفاظ میں ضرب کا معنی مارنا نہیں بلکہ بیان کرنا ہے، اور اضربوہ ببعضھا کا معنی ہے بیان کرو حضرت موسیٰ کے سامنے واقع قتل کے الگ الگ حصے جو تم الگ الگ جانتے ہو، تاکہ قاتل عیاں ہو جائے اور اس سے قصاص لیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو قصاص میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ اب یہاں پر ٹھیک ہے ضرب کا معنی کئی ہے، اس میں سے ایک بیان کرنا بھی ہے، خود کلام میں بھی ہے اور کئی اور عربی زبان میں اس کا استعمال ہے، تو اس سے وہ استدلال یہ کر رہے ہیں کہ ضربوہ ببعضھا کا مطلب ہے کہ یہ جو قصہ ہے اس کے سے متعلق جس کو بھی جو علم یا جو معلومات ہو وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کا پھر کیا مطلب بنتا ہے؟ لکھتے ہیں یہاں یہ جملہ بطور مجاز آیا ہے کیونکہ مردے صرف قیامت کو زندہ کیے جائیں گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہاں اس حقیقت واقع کو زندہ کرنے کی خبر دی گئی ہے جو موقع کے گواہ میسر نہ آنے کی بدولت مردہ ہو چکی تھی، گم ہو چکی تھی۔ چنانچہ آیت بالغ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ سلام علیہ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے اپنے ہی ایک شخص کو نہایت رازداری کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب یہ پورا انہوں نے واقعہ لکھا ہے، لیکن اس میں جو بتانے والی بات وہ یہی ہے کہ ان کا یہ نقطۂ نظر یا ان کی رائے، انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ کافی حد تک سر سید علیہ رحمہ سے مشابہ ہے۔ اس کا انہوں نے پھر روایتی جو اس کی جو تفسیر ہے اس کی انہوں نے اس پر نقد کیا ہے۔ تو یہ تو ہے اہل قرآن کا موقف جو انہوں نے ذبح بقر سے متعلق۔ اس میں جو بنیادی بات ہے، ایک تو ذبح بقر کو انہوں نے بالکل اس مفہوم میں لیا ہے
کہ جس کے اندر یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی عام گائے کی بات نہیں تھی، بلکہ اسی سانڈ یا اسی جانور کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، جس کے حوالے سے ان کے ہاں ایک اس کی معبود ہونے کا تصور راسخ ہو گیا تھا، ان کے اندر اس کے ایک عقیدت اور ایک محبت اور تقدیس کا جذبہ ابھرا تھا، لہٰذا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا جو قتل نفس کا واقعہ ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو قتل نفس کا واقعہ ہے وہ بالکل ہی الگ واقعہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم اسی مکتب فکر کے جو صرف قرآن کو سورس ماننے والا مکتب فکر ہے، اس کے ایک بہت بڑے نام علامہ پرویز صاحب کی تفسیر مطالب الفرقان سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 311 پہ، ذبح بقر کا واقعہ لکھتے ہیں، بقر گائیں اور بیل دونوں کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، اس کا واحد بقرتن ہے۔ قصہ سامری کے ضمن میں بتایا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی مصریوں کی تقلید میں گوسالہ پرستی اختیار کر رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خود ساختہ سانڈ کے بت کو جلا کر دریا برد کر دیا تھا، لیکن قرآن کریم میں ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، گوسالہ کی محبت ان کے دل کے گہرائیوں تک پیوست ہو چکی تھی، اور ان کے فی قلوبہم العجل، اور ان کے خون کے ذروں تک میں حلول کر گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا پر خلوص قلب سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی گوسالہ پرستی کے مستور جذبات کا مظاہرہ کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہا ہوگا، اس لیے ضرورت سمجھی گئی کہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس سے یہ عقیدت ان کے دل سے نکل جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ کسی گائے یا سانڈ کو خود ان کے ہاتھوں سے ذبح کرا دیا جائے۔ اس تجویز یا حکم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے۔ اب یہ آگے انہوں نے ایک مثال دی کہ کوئی سناتن دھرم کا بندہ اسلام کی طرف آ جائے تو پھر وہ کس طرح سے اس کا وہ بنتا ہے، اور وہ کیسے اپنا گائے کے گوشت یہ چیزیں کھانے میں اس کو دقت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے یہ جو بات کی کہ آپ قتل نفس والا واقعہ، اس کو پرویز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی دوسرا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو گزشتہ واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو صرف اگلے صفحے پہ لے جانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 323۔ اس پہ لکھتے ہیں واقع قتل کی عام تفسیر، یعنی جو بنی اسرائیل نے ایک بندہ قتل ہوا تو وہ کہتے ہیں اس کی عام تفسیر جو ہے وہ ہمارے ہاں جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ ذبح بقر سے ہی متعلق ہے۔ لکھتے ہیں ان تصریحات کی روشنی میں آیت کے مفہوم کی طرف آئیے۔ ان سے پہلی آیات میں گائیں یا بیل سانڈ کے ذبح کرنے کا واقعہ مذکور ہے۔ عام طور پر مفسرین کا خیال ہے کہ اس طرف یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق بھی ذبح بقر سے ہے، یعنی ان آیات میں واقعاتی تسلسل ہے۔ اس اعتبار سے عام طور پر کہا یہ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ ٹھیک ہے، یہ پورا جو واقعہ ہے جو آپ سب کو معلوم ہے اس کو پورا انہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ اس کا پچھلے سے تعلق نہیں ہے، اور دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نفس تفتیش کا ایک نفسیاتی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب یہاں سے ان کا یہ خیال کس طرح ہے جو یہ فرما رہے کہ تفتیش کا نفسیاتی طریقہ، تو یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح پولیس والے یا ان جو ماہرین ہوتے ہیں جرائم کے حوالے سے، وہ جب بے گناہ اور گناہگار لوگوں کے درمیان میں چھانٹی کرنا چاہے، ان کو پہچاننا چاہے، تو کچھ اس طرح کے طریقے وہ لوگ اپنا لیتے ہیں جس سے پھر وہ جو قاتل یا جو گناہگار ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے فوراً گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے جس کی بات جو ہے وہ شخص پکڑ لیا جاتا ہے، دھر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں قیاس کا رخ کس سمت کی طرف ہونا چاہیے، اس کا تعین آیت 2/73 کے آخری الفاظ نے خود ہی کر دیا ہے، جہاں کہا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی باتیں بتاتا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس واقعے میں جو کچھ بھی کہا گیا اسے عقل و فکر کی روح سے سمجھا جانا چاہیے۔ اگر یہ خارق عادت فطرت معجزہ ہوتا تو اسے سمجھنے کے لیے عقل کو اپیل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ معجزہ تو کہتا ہی اسے ہے جس کے سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے۔ بنا بری اس کے متعلق جو قیاس بھی کیا جائے اس کی بنیاد عقل و فکر پر ہونی چاہیے، یعنی اسے عقل و بصیرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے تفصیل سے دیا
کہ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق ذبح بقر کے واقعے سے نہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کی ان اور اسی نہج کی دیگر آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو سامنے لایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ سے لے کر نزول قرآن کے زمانے تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ لہٰذا زیر نظر واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے کسی اور دور سے متعلق ہے، اس کا تعلق ذبح بقر کے زمانے واقعے سے نہیں، یہ الگ واقعہ ہے۔ ہمارے قیاس کا رخ اس طرف جاتا ہے کہ اس قوم کے کسی گروہ نے خفیہ سازش سے کسی نامور ہستی کو قتل کر دیا اور کوشش کی کہ یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے قوم میں کھلبلی مچ گئی ہوگی اور قاتل کے تعین میں طرح طرح کے شبہات پیدا ہوئے ہوں گے، جن سے وہ ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہوں گے۔ ان حالات میں اللہ نے قاتل کے پہچاننے کا ایک نفسیاتی طریقہ بتایا، جو اس زمانے میں وحی کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا تھا۔ آپ پہلے کسی لاش کا تصور لے، ذہن میں سارا انہوں نے لکھا ہے کہ لاش ہو، پھر اندھیرے کمرہ ہو، وہاں پر ایسا ہو، تو آج بھی لوگ وہاں پر جانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آگے اس پورے منظر کشی کرنے کا اللہ صاحب لکھا ہے کہ وہ لاش اگر کسی مقتول کی ہو تو اس کی ہیبت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ قتل کا جرم ایسا سنگین ہوتا ہے کہ قاتل کسی فوری جذبے کے ماتحت اس کا خفیہ ارتکاب تو کر لیتا ہے، لیکن جب جذبات کی شدت مان پڑ جاتی تو اس جرم کا احساس اس کے دل میں کرب و اضطراب کی ہیجانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خون چھپا نہیں رہتا، وہ مجرم کے سر پر چڑھ جاتا ہے۔ آج کل سنگین خفیہ جرائم کی تفتیش کے سلسلے میں خاص نفسیاتی طریق عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ ان طریقوں کے ماہرین ملزم سے مختلف سوالات کے دوران اس کے چہرے کی علامات اور آثار سے اکثر اوقات صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایسے آلات بھی ایجاد ہو گئے ہیں جو ملزم کے دوران خون، دل کے دھڑکن، نبض کی رفتار کو اس طرح ریکارڈ کرتے جاتے ہیں کہ ان سے اس کی قلبی کیفیت کا اندازہ کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر بھی ماہرین علم نفس کے وضع کردہ طریق ہے۔ اب اس کا انہوں نے وہ جو لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے جس میں لوٹے میں شکل نظر آنے کا کہا جاتا ہے، سارا کچھ۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہا یہ گیا ہوگا کہ جن لوگوں پر قتل کا شبہ ہے ان میں سے ایک شخص لاش کے قریب آئے اور لاش کا ہاتھ اٹھا کر اس کے جسم سے لگا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تفتیش کنندہ اس کا گہری نظر سے جائزہ لیتا جائے کہ کس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یا ان سے پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ قاتل تنہائی میں سچی بات بتا دے، ورنہ اس لاش کے چھونے سے سارا راز کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تفتیش کے اسی طریق پر غور و فکر کی دعوت قرآن کریم نے دی ہے، اور اسی غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ اب تفتیش جرائم کا نفسیاتی طریق عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو ایک نفسیاتی طریقے سے مجرم کو اقرار جرم پر مجبور ہونے کا ایک طریقہ انہوں نے بتایا پرویز صاحب نے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس مفہوم کے سلسلے میں البتہ ایک بات وضاحت طلب رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، لغوی اعتبار سے تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس سے لعلکم تعقلون کا ربط قائم نہیں رہتا، اس لیے ان الفاظ کی لغوی نہیں بلکہ مجازی معنی لیے جانے چاہیے، ٹھیک ہے، لینے ہوں گے۔ یعنی اب اس کا تو کہتے ہیں کہ حیات اور موت کا جو لفظ قرآن میں استعمال ہے اس کے کو دیکھا جائے تو صرف کسی شخص کے زندہ ہونے یا مردہ ہونے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر روحانی حیات، روحانی موت بھی مراد ہے، اور اس طرح سے کسی معاملے کو بھی ظاہر کرنا، جیسے کہ آگے انہوں نے خود لکھا ہے کہ امام راغب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا علامہ صاحب نے کہ حیات کے معنی قوت عقل و عمل بھی بتائے ہیں، اور کسی بات کے ظاہر یا واضح ہونے کے بھی۔ چنانچہ حی الطریق کے معنی ہے راستہ ظاہر یا واضح ہو گیا، اور طریق حی کے معنی ہے واضح راستہ، اور جب موت کا لفظ اس کے مقابل آئے گا تو اس سے مفہوم کسی بات کا پوشیدہ ہو جانا ہوگا، ٹھیک ہے، موت کسی بات کا، واقعے کا پوشیدہ ہو جانا۔ چنانچہ عقل و ہوش یا حواس کے گم ہونے پر بھی موت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ آیت 2/72 میں ما کنتم تکتمون، جسے تم چھپاتے ہو، کو آیت 2/73 میں الموتیٰ مخفی یا پوشیدہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو چیز وہ لوگ چھپا رہے تھے، قتل کا معمہ یا قتل کا معاملہ قاتل کو، تو وہ ہے موتیٰ، اور اس کے بعد زندہ کرنا کیا تھا، اللہ مخرجن، خدا ظاہر کر دے گا، کہ یحیی اللہ سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ آیات زیر نظر میں نقطۂ ماسکہ پوشیدہ راز کا ظاہر کرنا تھا، نہ کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھانا۔ وہ راز اس طرح ظاہر ہو گیا، یوں بھی قرآن کریم نے مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا دینے کو حیات سے تعبیر کیا ہے،
وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ارباب عقل و بصیرت، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا ملنے سے قوم کو زندگی یعنی حیات عطا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت لمبا ان کا انداز پرویز صاحب نے اس کا اختیار کیا، چونکہ علامہ صاحب جو ہے یہ معجزات کو، خرق عادت کو، ان چیزوں کو نہیں تسلیم کرتے، تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان آیات کا مفہوم اسی طرح سے انہوں نے وہ کیا ہے۔ مولانا مودودی صاحب مرحوم کی تفسیر ہے تفہیم القرآن۔ اب علامہ مودودی صاحب جو ہے ان کا وہ معجزات اور ان چیزوں کو ماننے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بالکل مانتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں بیان ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس آیت سے متعلق ان کا موقف کیا ہے یہ دیکھیں گے۔ پہلے تو جو آیت کا پہلا حصہ ہے، یعنی اس واقعے کا پہلا حصہ جس میں گائے کو ذبح کرنے کا، پھر اس کی نشانیاں سارا کچھ کر کے آخر ان ذبح کیا، پھر دوسرا جو حصہ ہے مردے کو زندہ کرنا، یعنی اس گائے کے ٹکڑے سے۔ تو مودودی صاحب لکھتے ہیں چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائیں ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا گیا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ ٹھیک ہے، اب بائبل میں بھی، اب یہاں پر سید مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح سے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے سید صاحب نے وہی گنتی جو ہم نے پچھلے پروگرام کے حصے میں تفصیل سے بتایا ہے، اس کے باب نمبر 19 آیت نمبر 1 سے 10 کا حوالہ یہاں پر دیا ہے۔ آیتیں نہیں دی، وہ ہم نے بتا دیا تھا کہ انہی تورات کی انہی آیات کو پیش کر کے اس سے جو استدلال امین احسن اصلاحی صاحب نے کیا وہ ابھی تک ہماری نظر سے کسی اور مفسر سے نہیں گزرا۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قسامہ کا طریقہ تھا، جب مجرم کا اندر پتہ نہ ہو تو اس وقت قسم لیا جاتا ہے اور اس قسم کے ذریعے پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو آیات گنتی کی ہے وہ کہتے ہیں وہ اس سے متعلق ہے، نہیں سوری وہ استثناء والی۔ اب گنتی والی جو ہے وہ وہی ہے جس کے اندر سنہری گائے کا اور طہارت کے پورے اس کو واقعے کا ذکر ہے۔ معذرت میں اس دونوں کو مکس کر گیا۔ جو گنتی ہے تورات شریف میں جو ہم نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنایا تھا اس میں، تو وہ پورا وہی ہے جس سے پھر وہ سرخ گائیں اور اس سرخ بچیا پھر اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کا جو پورا ایک طریقہ تورات شریف کے اندر ہے۔ تو مودودی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس کے اندر دیکھا جائے تو دوسرے مفسرین نے یہاں تک کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی اس گنتی کی ان آیات کو نہیں پیش کی، انہوں نے کتاب استثناء سے قسامہ والے کو پیش کیے، مودودی صاحب نے گنتی والے کو پیش کیا۔ تو یہ پہلے مفسر ہے جنہوں نے، اور دوسرا شاید سر سید نے جو کہا تھا کہ یہ تورات میں ہے، تو ان کا اشارہ بھی اسی طرف تھا، چونکہ وہ مٹا ہوا تھا ان کی تفسیر سے، وہ حاشیے میں جو انہوں نے حوالہ دیا تھا وہ نہیں تھا، تو غالباً وہ یہی ہے جو گنتی میں ہے، یعنی جس میں سرخ گائیں کے ذبح کا ذکر ہے، جو میں نے ساری آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آگے مودودی صاحب لکھتے ہیں، یہ جو قتل بندے کو مارنے کا حوالے سے جو آیا، لکھتے ہیں اس مقام پر یہ بات تو بالکل صریح معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی، یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، وہ مودودی صاحب نے یہ جو لفظ لکھا کہ اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے، تو علامہ پرویز صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کو بہت اچھی طرح اس کو رد کیا اور بڑا رگڑا سا دیا، کیونکہ پرویز صاحب جو ہے وہ مودودی صاحب کی ایک ایک چیز کو نظر میں رکھتے تھے اور اس کے پر نقد کرتے تھے۔ مودودی صاحب نے بھی تنقید کی ہے، لیکن وہ نام لے کے نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ آپ تفہیم القرآن کو پڑھتے ہوئے جب آپ کو لگے نا کہ اس آیت کو کچھ لوگوں نے ایسے بیان کیے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے وہ پرویز صاحب یا اہل قرآن یا سر سید یہ لوگ مراد ہوتے۔ تو خیر، مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام سے محسوس ہوتا ہے، تاہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا۔ اس طرح گویا بیک کرشمہ دو کار ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا
ایک نشان انہیں دکھایا گیا، دوسرے ہے کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی ایک کاری ضرب لگی کہ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا مفید ہوتا۔ اب یہ اس پہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہ بھئی یہ تو گائے کی تقدیس اور عظمت میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اس کا ایک ٹکڑا چھو جانے سے جو ہے نا وہ مردہ ہی زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ جیسے ایک مشہور ہے نا کہ حضرت علی کی الوہیت کا جو قائل تھا، تو حضرت علی نے اس کو سزا کے طور پر ایک بہت سخت سزا دی اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ، تو اس نے کہا اب تو یقین ہو گیا کہ آپ زندہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے خدا ہونے پہ آپ، یہ ایک حکایتی انداز سے ایک واقعہ ہے۔ لیکن یہاں پر سید مودودی صاحب نے جس کی توجیہ دی ہے اس پہ میں نے کہا کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے۔ اب مولانا عبد الماجد دریابادی سے مرحوم کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی، بہت مشہور بہت زبردست تفسیر ہے، اس کے اندر بھی ان کا یہ مقصد، انہوں نے بھی یعنی ہمارے جو روایتی، اب مودودی صاحب اصلاحی صاحب تو یہ ہے جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتی اس سے ہٹ گئے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو مسالک کی حد بندیوں میں لوگ نہیں رکھتے، نہ مسالک والے ان کو مانتے ہیں، تو ہم ان کو مسالک سے ماورا علماء کہتے ہیں۔ لیکن دریابادی صاحب جو ہے وہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مکتب سے ان کا تعلق تھا، مولانا شریف علی کے ہاتھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں وہ بیعت بھی تھے، تو انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ذبح بقر کا جو مقصد ہے وہ وہی ہے، یعنی ایک تو اس مقتول کے اس قاتل کا سراغ لگانا اور دوسرا گائے کی تقدیس کا خاتمہ، یعنی وہ کہتے ہیں دونوں ہے۔ لکھتے ہیں اسرائیلیوں میں ایک واقعہ قتل کا ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ذبح گاؤ کا حکم اسی سلسلے میں ملا۔ اس کی کچھ تصریح اگلی رکوع میں ہے۔ یہ زمانہ وہ ہے کہ صدیوں تک مصر میں اور مصر والوں کے درمیان رہتے رہتے بہت سے مشرکانہ رسوم توحید کے علمبردار اسرائیلیوں میں پھیل چکے ہیں اور گائے کی عظمت بلکہ تقدیس ان کے دلوں میں رج چکی ہے۔ ہندوستان کی طرح مصر میں بھی گائے کی تقدیس مشرکانہ مذہب کا ایک جز تھی۔ توریت میں اس اسرائیلیوں کو ذبح گاؤ کا حکم خاص قیدوں اور شرطوں کے ساتھ بار بار ملا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کو کہو کہ ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو اور جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو تجھ پاس لائے، تم اسے العیزر کاہن کو دو تو اسے خیمہ گاہ سے باہر لے جائے اور وہ اس کے حضور ذبح کی جائے۔ یہ وہی کتاب گنتی سے حوالہ۔ پھر جو شہر مقتول سے زیادہ نزدیک ہے اسی شہر کے بزرگ سے ایک بچیا لے جس سے ہنوش کچھ خدمت نہ لی گئی ہو اور جوئے تلے نہ آئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو ایک بیڑاوی میں جو نہ جوتی گئی ہو نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور اس وادی میں اس بچیا کی گردن کاٹے۔ استثناء جس کا حوالہ مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم نے دے کر اس سے انہوں نے قسامہ کا تصور اخذ کیا تھا۔ اصلاً صرف گائیں کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احکامات وغیرہ یا گائیں کو ذبح کرنے کے بار بار حکم ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور اچھا وہ کہتے ہیں کہ بقرۃ جو ہے یہ صرف اصلاً صرف گائیں کے لیے ہے اور سور کا مؤنث ہے، یعنی عربی میں سور جو ہے وہ بیل کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ لیکن بعض مفسرین نے اسے گائے اور بیل دونوں کے لیے عام رکھا ہے اور یہاں اس سے بیل مراد لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ جو تصور مقتول کے جسم پر اس گائے کا ایک حصہ مار کر اس سے وہ قاتل جو ہے مقتول جو ہے وہ ایک وقتی طور پر زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتایا ہے، تو اس حوالے سے بھی امین حسن دریابادی صاحب نے لکھی ہے کہ ایک دوسرے پر الزام جو لگایا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ یعنی اصل قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی کہتا تھا قاتل فلاں ہے اور کوئی کہتا فلاں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ درا کے معنی جگڑنے کے بھی ہے اور دفع کرنے کے بھی ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر دفع کرنے ہی کے معنی میں آیا ہے، مثلا فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ وَيَدْرَؤُوا عَنْهَا الْعَذَابَ يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ یہاں فَادَّارَأْتُمْ بروزر افعلتم سے مراد آپس میں جگڑنے اور ایک دوسرے پر الزام ڈالنے سے ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یعنی اصل قاتل کا پتہ رکوع سابق میں جو حکم ذبح گاؤ کا ملا تھا وہ جیسا کہ مفسرین کا خیال ہے شاید اسی موقع کے لیے تھا، تو انہوں نے اس کو تھوڑا اس طرح سے بیان کیا کہ مفسرین کا جو خیال ہے وہ شاید اسی موقع کے لیے تھا۔ تو یہ میں نے چاہا کہ ایک دو اہل سنت تفسیروں سے اور پھر جمہور اہل سنت مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس ذبح گائے کا بنیادی مقصد کیا تھا، اس قتل کے فیصلے کو سلجھانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنا حمید نسیم صاحب ہے، ان کی تفسیر ہے تعارف القرآن، اس میں بھی انہوں نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ تقدیس گائے کا جو تصور تھا اس کو توڑنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اور پھر کچھ قدیم اہل سنت مفسرین نے بھی
ضمناً اس کا ذکر کیا ہے کہ اس گائے کو ذبح کرنے آنے کا مقصد، ایک مقصد جو ہے وہ اس گائے کے تقدیس کا جو تصور ان کے ہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو دور کرنا یا اس کو توڑنا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اہل تشیع کے کچھ تفسیروں کی طرف، جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو کیسے لیا۔ اہل تشیع کے زیادہ تر تفسیروں میں انہوں نے تورات کے ان آیات ان کا حوالہ ہی نہیں دیا، کیونکہ اس پہ ایک دو ائمہ سے وہ روایات منقول ہے جو اہل سنت تفسیروں میں بھی ہے، یعنی دو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کے اندر وہ جو بندہ قتل ہوا تھا اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس خاص گائے تک پہنچانے کا بھی ایک مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ بڑا نیک تھا، اس نے اللہ سے دعا کی تھی، تو یہ۔ لیکن میں یہاں پر ضمناً یہ بتا دوں کہ تفسیر میزان علامہ طباطبائی صاحب کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر علامہ طباطبائی نے واقعے کو پورا اسی طرح لیا ہے جس طرح تمام باقی مفسرین نے لیا ہے، کہ اس گائے کو ذبح کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس مردے کو زندہ کرنا تھا، یعنی اس میں انہوں نے گائے کی تقدیس اور اس طرف اشارہ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال وہ یہ لکھتے ہیں اس میں اب طباطبائی صاحب نے کتاب استثناء تورات کی، جس کا حوالہ اصلاحی صاحب نے دیا تھا، ان آیات کو انہوں نے پیش کیا، لیکن اس میں سے وہ استدلال انہوں نے بھی نہیں کیے جو اصلاحی صاحب کا ہے۔ یہ لکھتے ہیں بہرحال گائے کے واقعے کے تذکرے میں اس حصے کو پہلے بیان کرنا بعد میں ذکر کیے جانے والے حصے کی وضاحت کے لیے ہے، یعنی پہلے یہ کہا کہ بھائی ذبح کرو، پھر جس مقصد کے لیے ذبح تھا اس کو بعد میں کیوں بیان کیا گیا، اور ایک اہم نقطہ کے اظہار کے لیے بھی، اور وہ یہ کہ گائے کا واقعہ تورات میں ذکر ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کچھ مفسرین نے جو کہا، مودودی صاحب کا جیسا آپ نے کہا پڑھا، سید صاحب نے کہا کہ تورات میں اس کا ذکر ہے، لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو ذبح بقر کا مخصوص واقعہ قرآن میں ہے یہ تورات میں نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے، اب میں نے آپ سے مسیحیوں کو ایک موقف دیا تھا، ان میں سے ایک اسکالرز، ایک عالم کا، اسکالر کا، یا اس ویب سائٹ کا مطلب یہ کہ اس پورے گروہ کی نمائندگی کرتا ہے وہ، تو ان کا یہ موقف تھا کہ جو ذبح بقر ہے قرآن میں وہ وہی ہے جو تورات کی کتاب گنتی میں ہے، ٹھیک ہے، گنتی کے ابواب جو ہم نے پڑھے تھے، یعنی جس سے سرخ گائے کا تصور اخذ کیا گیا، یا جس میں پاکیزگی کے لیے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور امین اصلاحی صاحب نے گنتی والا نہیں، کتاب استثناء کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر بھی پہلے تو یہ ہمارے طباطبائی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ تورات میں ذکر ہی نہیں کیا گیا، یعنی یہ تورات جو اس دور میں یہودیوں کے پاس ہے اور اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ضروری تھا کہ اس واقعے کے ذکر میں انہیں مخاطب قرار نہ دیا جائے، اور اگر انہیں مخاطب قرار بھی دی جائے تو موجودہ تورات میں ان کی طرف سے ہونے والے رد و بدل اور تحریف کے عمل کی وضاحت کی بات ہو۔ اس لیے سب سے پہلے یہودیوں سے مخاطب ہونے کے بجائے حضرت محمد کو مخاطب کر کے اس واقعے کے تذکرے کی ابتدا کی گئی، اور جب واقعے کے اصل پہلو واضح ہو گئے تو انداز بیان کو تبدیل کر کے دوبارہ یہودیوں کو مخاطب قرار دیا گیا۔ البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تورات میں ایک حکم کے بیان کے ضمن میں کچھ مطالب ذکر کیے گئے ہیں جن سے گائے کے واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا بالکل ذکر نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے کو دیکھا جائے تو کچھ اس کا اشارہ ملتا ہے وقوع پذیر ہونے کا۔ تورات کی اصل عبارت ملاحظہ، پھر انہوں نے سفر استثناء سے وہ بیان کیا ہے جس کے اندر جو ہے قسامہ کا ذکر ہے، یعنی کسی معاملے کو قسم کے ذریعے سلجھانے کا جو طریقہ ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر فیضان الرحمن میں پہلے اس کے حوالے سے لکھا کہ اس آیت کے قصے کی شان نزول میں دو روایتیں ملتی ہیں، یعنی جو قصہ بیان ہے، لکھتے ہیں ایک اس قصے کی شان نزول میں دو روایتیں ملتی ہے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک نیکوکار آدمی کو اس کے ناہنجار چچزاد بھائی نے جائیداد کے لالچ میں قتل کر دیا، اور پھر اس کی لاش کو دوسرے گروہ کے دروازے پر ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ عیاشی از امام رضا، یعنی تفسیر عیاشی میں ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے باپ سے پہلے اس کے چچزاد نے رشتہ طلب کیا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا تو لڑکی کے باپ نے ہاں کر دی، جس پر پہلے شخص نے مشتعل ہو کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور پھر اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ مجمع البیان میں ہے، اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے۔ الغرض اس غیر معمولی واقعے سے شورش بپا ہو گئی تو لوگ ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگانے لگے۔ بالآخر جناب موسیٰ کی خدمت میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے بظاہر تو
اس قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، مگر دراصل اس مخصوص گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا۔ یہ اس میں جو انہوں نے پوائنٹ نقطۂ نظر میں اضافہ ہے یہاں پر، وہ کیا ہے کہ اس ذبح کے بقر کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ اس گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا، جو صالح تھا اور اپنے باپ سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ قتل کے یہ معمہ حل کرنے میں حسب ظاہر گائے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاق اور تمسخر کرنا جاہلوں کا شیوہ و شعار ہے۔ بہرحال پھر قوم نے وہ سوال و جواب شروع کیا جس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے کہ اپنے پروردگار سے درخواست کرے، پھر اس کے بعد انہوں نے اشارہ دیا، پھر قمی اور نور ثقلین کا حوالہ دیا۔ آگے انہوں نے ایک ضروری وضاحت کے ساتھ نوٹ بنا کے لکھا ہے، متعدد روایات میں وارد ہے کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ گائیں ذبح کرو، جیسا کہ بقرات کی تنکیر سے بھی واضح نہیں، نکرے کی شکل میں بقراتن کوئی بھی گائے، اگر وہ لوگ کوئی سی گائیں ذبح کر دیتے اور کٹ حجتیوں سے کام نہ لیتے تو اس سے مطلب براری ہو جاتی، مگر ان کے بلا جواز سوال و جواب اور ان کی کٹ حجتیوں نے ان کا قافیہ حیات تنگ کر دیا، اور آخر کار قرۂ فال ایک ایسے گائیں پر پڑا جو ہزاروں میں ایک تھی، اور جب اس کی قیمت طے کرنے کا مرحلہ پیش آیا تو اسی گائیں کی کھال بھر سونا ادا کرنا پڑا۔ جو ان کی اس غلط روش کی سزا تھی، وہ تو ہیلوں بہانوں سے شکوں کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر خدا نے کافی و شافی جواب دے کر ان کو طوعاً و کرہن تعمیل پر آمادہ کر دیا، وما کادوا یفعلون، جبکہ وہ ایسے کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس میں یہ درس پوشیدہ ہے کہ آدمی کو لا یعنی قیل و قال اور غلط جواب و سوال سے احتراز کرنا چاہیے، اور ہر بات کو بنی اسرائیل کی گائیں نہیں بنانا چاہیے، اور ایسا کر کے خواہ مخواہ اپنے لیے قافیہ حیات تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو اگلا حصہ ہے کہ مردہ اور اس کو زندہ کرنا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حسب الحکم ان لوگوں نے گائے کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا تھا، اور اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام و نشان بتا دیا تھا۔ خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ قادر مطلق، ویسے بھی قاتل کا نام بتا سکتا تھا اور گائے کا ٹکڑا مارے بغیر بھی مقتول کو زندہ کر سکتا تھا، مگر ایسا نہ کیا اور گائیں ذبح کرائی۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہاں تو پھر بھی حدیثوں سے پتہ چل گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے صالح جوان کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا، نیز اس طرح جناب موسیٰ کی صداقت کا معجزہ دکھانا مطلوب تھا۔ تو یہاں پر آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی صاحب مرحوم نے ایک اور اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بھئی ذبح بقر کا اصل مقصد اس یتیم بچے کو فائدہ پہنچانا تھا، جس کا باپ بڑا نیک تھا اور وہ بچہ اپنے باپ کو بہت زیادہ خیال رکھتا تھا ناپوں کے لیے، تو اس کے اندر یہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ذبح بقر وہ ضمناً اس سے وہ مردے کو زندہ کرنے کا فلاں کام بھی ہو گیا، لیکن بنیادی مقصد اس کا وہ تھا۔ اور اس میں جو انہوں نے اس قصے کے بارے میں جو دو شان نزول بتایا ہے، یہ دونوں اہل سنت کی تفاسیر کے اندر بھی وضاحت و صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم شیخ محسن نجفی صاحب جو گزشتہ دنوں ان کا بھی انتقال ہوا ہے، بہت بڑے صاحب علم و دانی شخصیت، ان کی تفسیر سے بھی ایک دو پوائنٹس یا ایک دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے ان تفاسیر میں، لیکن بہرحال جب ایک بندے نے کام کیا ہے تو اس میں کچھ تو ایسی چیز ہوگی یا ہونی چاہیے جس کو ہم دیکھیں۔ 327 نجفی صاحب کی تفسیر ہے الکوثر، اس میں آیت صفحہ نمبر ہے 327، لکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص قتل ہو گیا تھا، قتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کرے اور اس کا ایک حصہ مقتول کی لاش پر مارے تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور قاتل کی نشاندہی کرے، بہت سمپل کر کے۔ اس کا وہ کہتے ہیں واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے پہلے قتل کا واقعہ اور بعد میں گائے ذبح کرنے کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہاں آدمی کا قتل محل کلام نہیں بلکہ گائیں ذبح کرنے کے سلسلے میں اسرائیلیوں کے لیت و لال اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کا بیان مقصود ہے، اس لیے گائیں کا واقعہ پہلے مذکور ہوا۔ علاوہ ازیں سبب کے عدم بیان سے ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر گائیں ذبح کرنے کا حکم کس لیے دیا جا رہا ہے۔
فداراتم و قتل، اور اس کا اگلا حصہ جو قصے کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کس باغیانہ سرش کے مالک تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم تعمیل مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ اب اصل واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ گائیں ذبح کرنے کا مقصد تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک آیت نشانی کو ظاہر کرنا بھی ہے۔ چنانچہ حکم ہوا ذبح شدہ گائیں کا ایک حصہ مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو بالکل وہی روایتی تفسیر، اس میں کوئی وہ نہیں۔ آگے انہوں نے پھر سید اور اس نو کی جو لوگ جن کا میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا ان پہ تنقید بھی کی، لکھتے ہیں بعض روشن خیال اور مفکر حضرات اس معجزے کی کچھ اس طرح تعویل کرتے ہیں، اضربوہ اور ببعضھا، دونوں کی ضمیر مقتول کی طرف جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کا ایک عضو مقتول ہی پر مارو۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ہے، میرا خیال سے سر سید کی تفسیر کو ہم نے پڑھتے ہوئے ان کے پورے اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ بنا بری یہ الگ الگ حکم ہے جس کا سابقہ واقعہ ذبح بقر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تفسیر ان آیت کے ظاہری اور واضح مفہوم کے سراسر خلاف ہونے کے علاوہ ایک جسارت بھی ہے، کیونکہ یہ آیات لفظ از کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے جو کسی مخصوص واقعے کی طرف صریح اشارہ ہے، اور گائیں کا ایک حصہ مقتول پر مارنے کا حکم فقلنا سے شروع ہوتا ہے جو قتل کے واقعے سے مربوط ہے۔ نیز آیت سے یہی ظاہر اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقتول اس گائیں کا ایک حصہ مارنے سے زندہ ہو گیا تھا، چنانچہ یریکم آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی نشانی تھی جو قتل کے کسی واقعے سے مربوط تھی اور قتل بھی پوشیدہ تھا۔ اس بات کی طرف آیت کے اس حصے میں اشارہ ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ کچھ افراد کا یہ نظریہ ہے کہ یحیی الموتیٰ سے مراد وَلَکُمْ فِی الْقِصَاص، یہ حیات ان کی طرف نفاذ شریعت ہے جو موت و حیات و نجات ہے، مگر آیت کا ظاہری مفہوم اس تعویل کی بھی نفی کرتا ہے۔ یہ والی بات میں جیسے کہا کہ امین اسرائیل صاحب نے خاص طور پر زور دے کر یہ بات کہی تھی۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ تفسیر نمونہ، تو اس میں بھی انہوں نے وہی ذبح بقر کا مقصد بیان کیا ہے جو جمہور سنی اور شیعہ مفسرین کا ہے، اور پھر اس کے اندر انہوں نے تورات کا حوالہ دیا ہے، وہی والا حوالہ، مگر انہوں نے امین اصلاحی نے جو اس قسامہ کا پورا تصور استنباط کیا تھا اس کا انہوں نے اس سے کوئی وہ استنباط نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے یہاں پر قتل کے سبب سے متعلق وہی دو اسباب بیان کیے ہیں جو علامہ حسین نجفی صاحب نے بیان کیا تھا، اور پھر یہ کہ اس خاص گائن تک بات کیوں پہنچی، تو یہ سب چیزیں بھی سنی تفاسیر اور اس میں بھی ہے۔ اچھا، فصل الخطاب جو ہے اللہ نقن صاحب کی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے تورات سے حوالہ دیا ہے جو قسم والا، جو قسامہ والا حوالہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ نقن صاحب کی تفسیر میں بھی یہ موجود ہے۔ امی اپنا آخری ایک چیز اس حوالے سے کر کے پھر ہم احمدی تفاسیر اس پہ جائیں گے۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی صاحب نے اپنی تفسیر میں قتل جو بقر ہے اس سے متعلق امام رضا علیہ السلام کی جو روایت ہے وہ اس کو تفسیر سے لکھا، وہ لکھتے ہیں کتاب معانی الاخبار اور تفسیر العیاشی میں مذکور ہے کہ بزنتی نے کہا، میں نے حضرت امام رضا سے سنا ہے آن جناب نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کر کے اس کی لاش بنی اسرائیل کے ایک نامور قبیلے کے راستے میں پھینک دی اور پھر خود ہی اس مقدمے کا مدعی بن گیا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے، آپ ہمیں اس کے قاتل کے بارے میں بتائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ایک گائے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں تمہیں قاتل کی پہچان کرا سکوں۔ انہوں نے کہا، آیا آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اگر وہ لوگ حضرت موسیٰ کے کہنے پر گائیں لے آتے تو بات ختم ہو جاتی اور ان کی پریشانی دور ہو جاتی، مگر انہوں نے خود اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اور گائیں کے بارے میں اتنے سوالات کیے کہ گائیں کی پہچان میں دشواری کا شکار ہو گئے۔ لہٰذا خدا نے بھی ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ گائیں کیا ہو، کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خدا فرماتے نہ بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، وہ گائے نہ بہت بڑی بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اپنے اس سوال سے انہوں نے اپنے لیے پریشانی مول لے لی، ورنہ اگر ایک گائے لے آتے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے سختی کی تو خدا نے بھی ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا، ادعو لربک یبین لنا ما لونھا، اپنے پروردگار سے کہو ہمیں واضح طور پر بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خدا فرماتے انھا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین،
یہ پورا انہوں نے واقعہ تفسیر سے نقل کیا ہے، اور پھر اس کے اندر انہوں نے ایک وہ بات بھی بیان کی ہے جو اس بچے کو فائدہ پہنچانا اس سے مقصود تھا، چونکہ یہ بہت تفصیل واقعہ اور لوگوں کو معلوم بھی ہے، لیکن جو ایک دو نئی جہاد یا کچھ ایسا پہلو تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو بیان کر دوں۔ اب ہم چلتے ہیں احمدی تفاسیر کی طرف۔ دو تفسیروں کا میں حوالہ دوں گا، ایک مولانا محمد علی صاحب مرحوم کی تفسیر ہے بیان القرآن، اب وہ لاہوری گروپ سے ان کو جوڑا جاتا ہے، یعنی وہ مرزا غلام حق قادیانی صاحب کو مجدد مانتے تھے، وہ ان کو مسیح موعود یا نبی جو ہمارے قادیانی گروپ کا خیال ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے، بہرحال لیکن وہ تھے مرزا صاحب کو ماننے والے۔ تو ایک تو ان کی تفسیر سے ہم تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے کہ انہوں نے اس واقعے سے متعلق جو بیان کیا ہے وہ ذرا دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سا دوسروں سے ہٹ کے بھی ہے۔ تفسیر بیان القرآن میں محمد علی لاہوری صاحب نے لکھا ہے، گائیں ذبح کرنے کا حکم، ہیڈنگ یہ ہے، گائیں کی پرستش ایک خاص قسم کا شرک تھا جو بنی اسرائیل میں سرایت کر گیا تھا، اس کا علاج ضروری تھا۔ موسوی شریعت میں اس قسم کی گایوں کی قربانی کرنے کا حکم خاص موقعوں پر تھا جو حل میں نہ لگائی جاتی تھی۔ دیکھو کتاب استثناء جس کا ہم نے پہلے حوالہ دیا، اور اس میں ہے کہ پھر ایک بچیا لے جس سے ہنوز کچھ خدمت نہ لی گئی ہو اور جوئے تلے نہ آئی ہو۔ اس قسم کی گائیں کو قتل کا پتہ لگانے کے لیے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ پھر گنتی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، یعنی یہ واحد تفسیر ہے جس میں انہوں نے دونوں تورات کے اندر جو ہے کتاب استثناء جس کا تعلق قسامہ کے قانون سے ہے اور گنتی جو طہارت کے متعلق ہے، اس دونوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تو کہا ہے کہ گنتی باب 19 1 سے 9 آیت میں ایک لال گائیں کی ذبح کا حکم ہے جو بے داغ اور بے عیب ہو، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ یہ عام احکام بتاتے ہیں کہ گائیں پرستش کے شرک کو دور کرنا بھی ان کا مقصود تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں آیا انہی عام احکام کی طرف اشارہ ہے یا یہ کسی خاص واقعے کا ذکر ہے؟ میں دوسری توجیہ کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ آیت کے آخر الفاظ بتاتے ہیں کہ ایک خاص گائیں کے ذبح کرنے کا حکم تھا۔ یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بھی گائے نہیں، ایک خاص گائیں ذبح کرنے کا حکم تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی خاص خوبصورت گائیں کی عظمت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بچھڑے کی پرستش کی طرح اس کی پرستش کا خطرہ ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آیت کی ایک اس کو شرح کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس میں سب کیا ذکر ہے۔ پھر وہ جو فداراتم یعنی قتل والا واقعہ، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ انہوں نے پھر لکھا ہے کہ گائے کے ذبح کے مقابل پر ایک اور واقعہ استثناء 21 109 میں جو عام حکم ہے کہ جب مقتول کو پتہ نہ لگے تو ایک ایسی بچیاں لے کر جو جوئے تلے نہ آئی ہو اسے ذبح کیا جائے اور اس پر ہاتھ دھوئے جائیں۔ ممکن ہے کہ ان آیات میں اس کی طرف اشارہ ہو، مگر بظاہر جس طرح سارے واقعات جن کا ذکر پچھلے رکوع میں وہ اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے الگ الگ واقعات ہے، اسی طرح یہ بھی الگ واقعہ ہے۔ اس کا تعلق گائیں کے ذبح کے واقعے سے کچھ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے پر ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم میں ازداد کا ذکر بہت آتا ہے، یعنی اپوزٹ کا ذکر بہت آتا ہے۔ اس طرح اس لیے جب پہلے رکوع کو اس آیت پہ ختم کیا کہ ایک گائیں کے ذبح کرنے میں تم نے کس قدر پس و پیش سے کام لیا، تو اب یہ بتاتا ہے کہ اس کے مقابل پر تم اس حالت پر غور کرو جب تم نے ایک عظیم الشان انسان کو قتل کر دیا۔ یعنی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی گائیں جانور جو کھانے کا بھی ہے، حلال بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے ذبح کرنے میں تمہیں اتنا مسئلہ تھا، لیکن ایک انسان کے قتل کو تم نے بہت ہلکا لیا۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں قتل تم نفسن میں کسی نبی کے قتل کا ذکر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا تاکہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی جائیداد کا وارث ہو، مگر اس قسم کے قتل کے واقعات تو قوموں میں ہر روز ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو قرآن کریم کو اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرائن سے شہادت ملتی ہے کہ ان الفاظ میں کسی نبی کے قتل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اول تو جو دو جرم ان کے بیان کیے تھے، ایک کفر آیات اللہ اور دوسرا قتل انبیاء، ان میں سے اول کی مثالیں کئی بیان کر دی مگر دوسری کی مثال کوئی بیان نہ تھی۔ دوسرے نفسن میں تنکیر عظمت کے لیے، یعنی جو نکرہ ہے وہ کسی چیز کسی شخص کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی عربی ادب میں جو ہے نا وہ نکرہ کا استعمال یوں اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر نفسن جو ہے نکرہ یہ اس کی عظمت کے لیے ہے۔ کسی عظیم الشان انسان کا ذکر ہو سکتا ہے۔ تیسرے، تمام قوم ایک معمولی انسان کے قتل پر ملزم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔
یعنی آئے کہتے ہیں کہ قتل تم کہہ کے پورے بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کیا، تو کہتے ہیں اگر ایک عام انسان کا قتل تو اس میں پوری قوم کو کیوں شریک جرم کہا جائے یا ان کو الزام دیا جائے۔ ہاں انبیاء کے قتل پر کل قوم کو ملزم کیا جاتا ہے، اگر بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا تو قوم پر الزام بے معنی ہے، لیکن اگر کوئی نبی قتل ہو تو قوم پر الزام درست ہے، کیونکہ خود قرآن نے قوموں کو انبیاء کے قتل کے لیے ملزم کیا ہے۔ پس یہ قرائن بتاتے ہیں کہ کسی نبی کے قتل کا ذکر ہے، یہ نبی حضرت مسیح۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ نبی کون ہے جس کا قتل کو ان کے اوپر اس آیت میں ذکر ہے۔ اب اس کے متعلق چند اور باتیں قابل توجہ ہیں۔ اول یہ کہ اپنی طرف سے قتل کر دینے کے بعد پھر ان لوگوں میں اختلاف ہوا ہے، جیسا کہ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا سے ظاہر ہے۔ دوسرے وہ قتل میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ فرمایا کہ جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا۔ اب ایسا قتل یا قتل کی کوشش جس میں اختلاف ہوا ہو اور پھر وہ قتل بھی کسی نبی کا ہو، حضرت مسیح کے صلیب پر چڑھانے کا واقعہ ہے، اور کوئی واقعہ اس قسم کا تاریخ بنی اسرائیل میں نہیں پایا جاتا۔ آگے لکھتے ہیں، اب چونکہ اہم سی ذرا بات بالکل الگ سی تو میں نے کہا تھوڑی تفصیل ہی بتا دیتے ہیں۔ مسیح کے قتل کی کوشش قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، یعنی وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، یہودیوں کا یہ عقیدہ، مگر فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے اس کو قتل کیا نہ صلیب پر مارا بلکہ ان کے لیے وہ مشابہ بالمقتول کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ اس کے متعلق شک میں ہیں۔ پس ایک اگر طرف قرائن صفائی سے بتاتے ہیں کہ ان الفاظ میں کسی نبی کے قتل کا ذکر ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسا نبی جس کے قتل میں اختلاف ہوا ہو اور کامیابی نہ ہوئی ہو وہ مسیح علیہ السلام ہے۔ گویا قوم یہود کے بے اعتدالیوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک طرف تو گائیں تک کو ذبح کرنے میں اس قدر لیت و لال کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک عظیم الشان نبی کو قتل کرنے میں اس قدر دلیری ہے۔ حضرت مسیح کی طرف اشارہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل اس کا سخت ہو گئے۔ قرآن شریف سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، یعنی ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ پس یہ کوئی ایسا قتل ہے جو حضرت موسیٰ سے لمبا زمانہ گزرنے کے بعد وقوع میں آیا۔ قرآن کریم اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، جو اصول ہے پھر لکھتے ہیں قرآن کریم بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ان واقعات کا جو ذکر یہاں ہے وہی ذکر سورہ نساء میں بھی ہے، دیکھو آیت 153۔ ٹھیک، اچھا یہ ہم یہاں پر اس کو روک دیتے ہیں، جو بات حاشیہ چلے تھوڑا پڑھ لیتے کیونکہ مجھے اہم لگتا ہے۔ سورہ نساء میں بھی ہے، دیکھو آیت نمبر 153، جہاں خدا کو دیکھنے کی درخواست ہے، پھر بچڑا بنانے کا ذکر ہے، اور آیت 154 جہاں میثاق کا ذکر ہے اور شہر میں فرمانبرداری سے داخل ہونے کا حکم ہے اور سب کے معاملے میں زیادتی سے روکا ہے، اور آیت 155 جہاں نقض میثاق اور قتل انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ سب کچھ اس کے مطابق ہے جو یہاں سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ یہاں تفصیل ہے، سورہ نساء میں انہی واقعات کا ذکر اختصار سے ہے، اور پھر آیت 157 نے حضرت مسیح کے قتل کی کوشش اور اس میں ناکامی اور اختلاف کا ذکر ہے۔ گویا جو کچھ یہاں سورہ بقرہ میں اشارتاً بیان فرمایا اس کو سورہ النساء میں کھول کر بیان کر دیا۔ یہ کمال قرآن کا ہے کہ یہ دو صورتیں کئی سال کے فرق پر نازل ہوتی ہیں، لیکن ایک میں جو اختصار ہے اس کی دوسرے میں تشریح کر دی ہے، اور جس کو پہلے تفصیل سے بیان کر دیا تھا اس کا دوسرے موقع پر اختصاراً ذکر کیا۔ یہ مقابلہ بھی اس بات کا مؤید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش ہی کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر قتل تو نہیں مان سکتا، اگر آپ قرآن کو مانتے تو قتل کی کوشش۔ اب آ گیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا سے کیا مراد ہے بھئی؟ قتل نفس کا تو چلو کلیئر آپ نے کر دیا کہ اس سے حضرت مسیح کے قتل کی کوشش ہے اور یہودیوں کا اشارہ۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اضربوہ میں ضمیر نفس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ بعض وقت نفس کی ضمیر بلحاظ معنی مذکر، ہم نے پہلے بتا دیا کہ اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کو مارو اس کا بعض حصہ، تو بعض ہاں تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، بقرہ کی طرف ہے، گائے کی طرف ہے، وہ مؤنث ہے، لیکن اضربوہ کیا، یعنی کیونکہ اس سے پیچھے نفس کا ذکر ہے نا، قتلتم نفسن، تو عربی میں لفظ نفس جو مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن ضمیر مذکر ہے، تو مفسرین نے بھی اس کا جو جواب جو وہ یہی تھا کہ وہ وہاں پر شخص مراد ہے، وہ انسان مراد ہے، یعنی کبھی ضمیر یا فعل وغیرہ جو ہے وہ لفظ کے حساب سے لایا جاتا ہے، اور کبھی
اس کے معنی کے حساب سے بھی لائے جاتے ہیں، تو یہ قرآن میں اس کے استعمالات موجود ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ اضربوہ، اس کو مارو، میں نفس کی طرف ضمیر جاتی ہے کیونکہ بعض وقت نفس کی ضمیر بلحاظ معنی مذکر آ جاتی ہے، اور بعضھا کی ضمیر فعل قتل کی طرف جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ گائیں کو اس سے بالکل الگ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے فعل قتل کی طرف جاتی ہے، یعنی بعض قتل سے اس کو مارو، یعنی بعض قتل سے اس کو مار دو، یا فعل قتل اس پر پورا وارد نہ ہونے دو۔ چنانچہ ضمیر کا قتل کی طرف جانا جو مصدر فعل سے مفہوم ہے، بحر المحیط نے بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح اور واقعات صلیب، اور یہی سچ ہے کہ حضرت مسیح پر پورا فعل قتل وارد نہیں ہوا، صلیب پر آپ صرف 3 گھنٹے رہے، اور اتنی تھوڑی دیر میں کوئی شخص صلیب کی موت سے نہیں مر سکتا۔ آپ کے ساتھ جو چور صلیب دیے گئے تھے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، یہی فضربوہ ببعضھا ہے۔ اور کذالک یحیی اللہ الموتى کہہ کر بتا دیا کہ جس کو تم مردہ خیال کر بیٹھے تھے اسے خدا نے یوں زندہ رکھا یا زندہ کر دیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تو بتایا کہ مسیح جو تم کو مردہ معلوم ہوتا تھا، جس طرح اسے خدا نے زندہ کر دیا کیونکہ اللہ کے نام کو بلند کرنا اس کی زندگی کا مقصد تھا، اسی طرح اگر تم بھی اعلاء کلمت اللہ کا کام اختیار کرو تو گو تم ایک مردہ قوم ہو، اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں مرزا بشیر الدین صاحب مرحوم کی تفسیر۔ ان کی 2 تفسیریں، ایک تفسیر صغیر ہے اور ایک تفسیر کبیر ہے۔ تفسیر صغیر جو ہے وہ بہت اختصار کے ساتھ ہے، اور تفسیر کبیر جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا اور بہت زیادہ تفصیلی ہے۔ تو بقر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ بقرۃ ان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ البقر کا لفظ اس میں جنس کے لیے آتا ہے، اور اس کے ساتھ تا وحدت کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی، یعنی جنس سے بقر میں سے ایک، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ البقرہ کا لفظ گائیں بیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اردو میں چونکہ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو پورا مفہوم ادا کر دے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ گائیں لکھا ہے۔ یوں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی مصریوں سے متاثر تھے اور وہ بیل کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر بھی ان کا زور اسی پہ ہے کہ جو گائیں کو ذبح کرنے کا مقصد تھا وہ اس کی تقدیس کو ان کے دل سے نکالنا تھا۔ اب جو قتل تم نفسا فداراتم، اس پہ محمد علی لاہوری صاحب جو کہ احمدی لاہوری گروپ کے سے ان کو جوڑا جاتا ہے، انہوں نے اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو لیا، تو مرزا بشیر صاحب بھی یہی لیتے ہیں۔ اس قتل تم نفسا سے حضرت مسیح کی صلیب کا واقعہ مراد ہے، جس کے متعلق عیسائیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ مسیح اپنی مرضی سے صلیب پر چڑھ گیا کیونکہ وہ دنیا کا کفارہ بننا چاہتا تھا، اور یہودیوں نے کہا ان قتل المسیح۔ اللہ فرماتا ہے کہ دونوں جھوٹے ہیں، در حقیقت مسیح صلیب پر سے زندہ اتر آئے تھے، اور اگر ایسے ہی حالات میں صلیب سے اترنے والوں کے حالات کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تاریخ کے مطابق بھی اور طب کے مطابق بھی وہ لوگ زندہ ہی ہوتے ہیں، پس مسیح بھی صلیب سے زندہ ہی اترے تھے۔ اور قرآن مجید نے ان کی نسبت کہا کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، جیسے یہود کا یہ قول بیان ہوا ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کفارہ ہونے کے لیے مر گیا ہے۔ تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ ایک تو آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ان تمام تفاسیر کے اندر مختلف فرقوں کی تفاسیر، آزاد فرقوں سے یا مسالک سے ان کی تفاسیر، پھر آخر میں احمدی جو ہمارے ہاں جدید سمجھ لیجئے پچھلے 100 کی جو ان کی تاریخ ہے، تو انہوں نے بھی چونکہ تفسیریں لکھی ہے، تو اب تفسیر کبیر بہت طویل ہے، اس میں تو ٹائم ویسے ہی بہت زیادہ ہو گیا، تو اس لیے میں نے تفسیر صغیر سے جو مفہوم تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو مرزا صاحب کے ماننے والے 2، ایک ان کو نبی مفہوم میں مانتے ہیں اور دوسرے ان کو صرف مجدد، ان دونوں کو آپ نے دیکھ لیا۔ اہل تشیع کا موقف آپ نے دیکھ لیا، امین احسن اصلاحی صاحب کو دیکھ لیا، سر سید، پھر سر سید سے نکلے ہوئے جو اہل قرآن کی ایک برانچ ہے ان کی تفسیر، اور دوسرے پرویز صاحب کی تفسیر، ان سب کو بیان کرنے کا مقصد پھر یہودی اس مسیحی اسکالر کا نقطۂ نظر جو قرآن میں ذبح بقر کا ذکر ہے اور جو تورات کی کتاب گنتی میں ہے اس کے انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے، اور پھر کن مسلم مفسرین نے تورات کے اندر 2 واقعات کا ذکر تھا، ایک استثناء میں جس میں قسم کا بیان ہے، قسامہ کا قانون بیان ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ گنتی میں ہے جہاں طہارت کا بیان ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مسلم مفسرین میں کس نے اس ایک واقعے کو ذکر کیا ہے، کس نے دونوں واقعات کو ذکر کیا ہے۔ تو جتنے مفسرین نے ان میں سے کسی نے استثناء والے کو ذکر کیا ہے اور کسی نے گنتی والے کو ذکر کیا ہے۔ البتہ ہمارے
دریابادی صاحب نے اشارتاً دونوں کا ذکر کیا ہے اور محمد علی لاہوری صاحب نے دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کتاب استثناء سے ذکر کر کے اس سے جو قانون قسامہ کا تصور لیا ہے وہ ابھی تک امین حسن اجلائی صاحب اس میں منفرد ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے شاگرد محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ تو بس یہاں پر میں نے چاہا کہ ایک تو سرخ گائیں پر جہاں بات شروع ہوئی تھی اور اس سے جو ہیکل کی تعمیر اور یہ سارا، تو اس سے ہوتے ہوئے کیونکہ میں نے کئی عربی پروگراموں کو دیکھا، خود کچھ کرسچنز کے بھی تھے، کچھ مسلمانوں کے، باقی سب، تو انہوں نے بھی ان دونوں کو پر بات کی ہوئی تھی کہ قرآن میں جو ذبح بقر ہے اور یہ تورات میں ہے اس کا کیا، اور ہمارے ہاں بھی اس سے بات ہو رہی ہے تو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ دونوں بالکل الگ الگ ہے، اور اس قرآن میں جو ذبح بقر کا ذکر ہے اس کا موجودہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پر بقرۃ صفراء کو جس مقصد کے لیے بیان کیا گیا وہ دو پہ زیادہ فوکس ہے، یعنی ایک تو یہ کہ بندہ قتل ہوا تو اس کو زندہ کرنا مقصود تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ قتل نفس کا واقعہ اور ذبح بقر کا بالکل کوئی آپس میں تعلق نہیں۔ تو یہ دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت طویل گفتگو اگر آپ نے سنی ہے، مجھے تو نہیں پتہ سنتے یا نہیں آپ لوگ، لیکن اگر سنی ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی نیا نقطہ معلوم ہوا ہے، کوئی نئی جہت آپ پہ کھلی ہے تو ضرور اس پہ لکھے، کوئی سوال ہے تو وہ بھی لکھے، کوئی نقد ہے تو وہ بھی لکھے۔ تو اب ہم دوبارہ آپ سے کسی اور موضوع پر ملاقات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔